السلام علیکم. اس سے پہلے ہمارے سورہ کہف پہ کافی سیشنز ہیں اور اس میں کمنٹس اور اس کو جس نظریے سے ہم نے رکھا ہے اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پہلے نالج ہے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس میں ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ بالکل بیسک جو بالکل کسی کو کسی قسم کا نالج نہیں ہے ہم اس کو بالکل بیسک کو مائنڈ میں رکھتے ہیں. تو ساحل بھائی اگر ہم سورہ کہف کا فتنہ دجال سے بچنے کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آخری دور میں بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے, اگر آپ نے شروع سے اس کو بتائیں تو کیسے کیوں؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو فتنہ دجال ہے اس کا ہر نبی نے بتایا علیہ السلام. ہر نبی نے حضرت نوح سے ہر نبی علیہ السلام جو ہے وہ دجال کی خبر دیتے آئے. یہ جب تک سورہ کہف کی بات نہیں آئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری دفعہ پہلی دفعہ یہ چابی دی کہ جب وہ وقت آئے گا تو سورہ کہف کی تلاوت کریں. جو سورہ کہف ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. کسی بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کی بیسک ہسٹری کیا ہے. میں جلدی کر کے چھوٹا کر کے بتا سکتا ہوں. یہودیوں کو مدینے کے بارے میں پہلے سے پتا تھا. اہل یہود کا سسٹم آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا انبیاء کی لسٹنگ کیسے کرتے ہیں, وہ کس نبی کا انتظار کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے. یہ میں چھوٹا سا کر کے بتاتا ہوں, اس کی تفصیل آپ نے ضرور پڑھنی. اہل یہود کے ہاں یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل وہ ایک آخری نبی کی خبر دیتے آئے ہیں. یہ اہل یہود کو پتا ہے. ہر شریعت میں ایک آخری نبی کا ایک خاتم النبیین کانسیپٹ ہے. تو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہیں بس, اور ان کا پورا مطلب باقی کے انبیاء کو بھی ریکگنائز کرتا ہے. انجیل میں سارے انبیاء کو انبیاء ہی کہا گیا. بہرحال تو یہودی جو ہیں وہ اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ام المومنین, جو دو ٹاپ کے اسکالرز جو تھے اس وقت کے, جو دنیا کے سب سے بڑے رہبائز تھے, ان کی بیٹی اور بھتیجی, انہوں نے اپنی حدیث بھی ریکارڈ بھی کروائی. صحیح بخاری میں حدیث اسی طریقے سے کہ جب ان کے والد اور ان کے چچا جو تھے انہوں نے جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری طرح آ کے انٹرویو لیا اور پھر آگے گھر آگے کیا بات کی, اس وقت حضرت صفیہ کہتی میں چھوٹی تھی, اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ مجھے یاد نہ ہو, مجھے پوری طریقے سے پتا ہے کیا بات ہوئی تھی, اور انہوں نے اسی طریقے سے وہ ڈائلاگ لکھا. وہ ڈائلاگ کیا وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ سے آپ کو سبق سمجھ آ جائے. پھر میں جو کانسیپٹ بتاتا ہوں. ان کے والد تھے وہ اس وقت کے ٹاپ رہبائی تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ چچا نے پوچھا کہ دونوں مل کے آئے تھے مگر لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے, تو گھر کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ کیا سمجھتے ہو تم. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ بندہ وہی ہے جس کا ہمیں بتایا گیا. اور جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ آر یو شور, بالکل صحیح طریقے سے تم نے اس کا اندازہ لگایا. تو والد صاحب نے کہا ہاں میں بالکل شور ہوں کہ وہی ہے. اور پھر چچا نے کہا معصوم طریقے سے پوچھا کہ پھر ہم بیعت کر لیں گے اس پہ. تو ان کے والد نے کہا نہیں, کبھی بھی بیعت نہیں. سمجھ لیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ یہ تم ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتے ہیں. اس آیت کا یہ سیاق و سباق ہے. اور کیوں نہیں انہوں نے کیا, یہ ایک الگ بحث ہے, اس کا دجال سے اتنا تعلق نہیں ہے, وہ ایک کسی اور دن کریں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ڈھونڈ کیا رہے تھے. انہوں نے آگے پوچھا کیا تھا. یہودیوں نے مدینے میں آنے کا جو سفر تھا نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کا کر رکھا. یہ سلمان فارسی کے قصے سے بڑی تفصیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ سلمان فارسی جو تھے وہ غلام بنا لیے گئے تھے اور ایک یہودی کے یہاں ہی کام کرتے تھے. اور وہاں سے ان کو خبر ملی کہ یہودیوں کے ان کے جو مالک تھے اس کو خبر آئی کہ وہ ایک نبی کا اعلان ہو گیا. بڑے ایکسائٹیڈ ہو کے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جا کے انہوں نے پوچھا کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے جا کے پوچھا, میں اسی طرح بتاتا ہوں آپ کو, پھر بعد میں اس کی تفصیل کروں گا. انہوں نے کہا کہ سورہ کہف سناؤ. اب انہوں نے کہا نہیں یہ کیونکہ سورۃ تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی, مگر انہوں نے جو 3 سوال کیے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمایا. اب یہ بہت غور سے سننا ہے آپ نے. اب انہوں نے کہا کہ روح کیا ہوتی ہے وہ بتاؤ. نمبر دوسرا سوال ہے ذوالقرنین کا قصہ بتاؤ. اور نمبر تیسرا سوال ہے اصحاب کہف کی تفصیل. جو اور سمجھنے والی بات ہے کہ یہودی نے یہ سوال کیوں کیا تھا فرسٹ انٹرنس پہ. اب اسے تھوڑا سا پہلے آ جائیں کہ وہ مدینے میں پہلے کیوں آئے. ہمیں یہ تفصیل پتہ چل جاتی ہے اسلامک ٹیکسٹ کے ساتھ کہ یہودیوں کو اپنی کتب میں یہ بتایا گیا تھا بڑا کلیئرلی کہ نشانیاں کیا ہیں اس جگہ کی جہاں پہ نبی نے آنا ہے. یہ بھی پتا تھا کہ وہ نشانی کیا ہے اس نبی کی جس نے آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں حضرت سلمان فارسی کے قصے سے بہت اچھی طریقے سے صاف سمجھ میں آتی ہے کہ عیسائیوں کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا. اب میں بھی اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا, یہ بھی آپ کو سیدھا پڑھنی پڑے گی. میں اس وقت دجال کے کانٹیکس میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اصفہانی یہودیوں میں سے دجال میں یہ حدیث ہے. پھر لد پہ اس کا مقابلہ ہونا ہے عیسیٰ علیہ السلام, وہ بھی اسرائیل میں یہودیوں کی طرفداری کرنی ہے اس نے, یہ بھی ہمیں پتا ہے. یہ اس لیے میں آپ کو سب کچھ بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ اہل یہود کا کانسیپٹ کیا تھا. وہ اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے
ان کو اس جگہ کی بھی نشانیاں پتہ تھیں کہ وہ دو والکینوز کے بیچ میں ایک ایسا باغ ہے پام ٹریز کا, اس کے بیچ میں ایک شہر ہوگا, فلاں فلاں اور بھی بڑے معاملات ہیں. مگر ہم اس کو بہت ہی بس کیجولی دیکھ لیتے. ہمیں یہ نشانی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ دجال ہے یہودیوں کی سائڈ کیوں نہیں, یہ پتہ ہونا چاہیے. یہودی ہمیشہ سے اس نبی کا ویٹ کرتے ہیں, اور یہاں تک کہ وہ جس بندے کو بھی شائبہ ہوتا تھا کہ یہ ہے, اس پہ جا کے وہ پھر سورہ کہف کی تلاوت مطلب ہے کوشچن کرتے. سو یہ دجال کی کوئز ہے, دجال کو ٹیسٹ کیا جائے. دجال کو ہم کہتے ہیں, وہ مسیح کہتے ہیں کہ مسیح کا ٹیسٹ کرائٹیریا تھا کہ جس کو یہ ٹیکنالوجی پتہ ہوگی, اس ٹیکنالوجی کے بارے میں علم ہوگا, تو وہ ہمیں پھر بچا کے دنیا کی سرداری دے دے گا. یہی ہے ان کا بیسک مذہب. اور یہ جو دنیا کی سرداری ان کو چاہیے واقعی تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سرداری دی تھی, بنی اسرائیل کے پاس ہی سرداری دی, اور یہ وہی سرداری اینڈ میں چاہ رہے ہیں, اور دجال وہی سرداری آ کے ان کو آخر میں آ کے دینے کی کوشش کرے گا. دے گا بھی, ایک وقت تو آئے گا حدیثہ تک تو اس کے پاس ہی ہوگی سرداری. تو پوائنٹ یہ کہنے کا کہ جو اہل یہود کا کانسیپٹ ہے نا نبوت کا, آخر ختم النبیین کا, وہ بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کی کیا ویلیو. تو سورہ کہف کے لیے اہل یہود کے پاس پہلے سے علم کیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہیں اصحاب کہف کا پتہ ہوگا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تعداد پتہ ہوگی اور وہ واقعہ اور سٹوری پتہ ہوگی. سٹوری میں تو کوئی ایسی بات نہیں. سٹوری کے اندر جو ایکسٹراڈنری حقیقت ہے وہ اس کے ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خالی کہانی نہیں سنائی نا, پورا کا پورا قصہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے علم دیا جا رہا تھا جبرائیل کے تھرو. سو اصحاب کہف کا جتنا بھی معاملہ ہوا ہے, وہ 300 سال کیسے ایک ہی دن میں سوئے ہیں, ٹائم ٹریول کیسے کر لیا انہوں نے, یہ پورا کا پورا ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اہل یہود چاہ رہے تھے کہ اس نبی کو پتہ ہوگا تو ہمیں بھی کروا دے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ ٹائم کو اسٹریچ کرے گا, ایک دن اس کا 1 سال کا ہو, اس کا ایک دن 1 سال کا ہو. اصحاب کہف کا ایک دن 300 سال کا تھا, سمجھ رہے, اگلا دن ماہ کا ہوگا, پھر اگلا دن ہفتے کا, پھر اگلا دن 1 دن کا ہوگا. یہ پورا اصحاب کہف کا ہی ایک ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ ہے. وہ کیا ٹیکنالوجی ہے, ظاہر ہے وہ سائنس کی ٹیکنالوجی تو نہیں ہے, وہ بیسکلی تو پورٹل کی ٹیکنالوجی لگتی ہے. سو اہل یہود وہ وسیع ڈھونڈتے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ اگر تو تم نبی ہو تو پھر تمہیں ان 2 چیزوں کا پتہ ہو. دوسری کیا چیز ہے, ذوالقرنین. ذوالقرنین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سورہ کہف اسی طریقے سے تفصیل سے بتایا, اور ذوالقرنین نے بھی اب 2 پورٹلز کھولی ہیں, اور وہ 3 الگ الگ ایکسٹرا ٹیریسٹریل معاملات کر کے انٹر گلیکٹک سفر کرتا تھا. اور یہی وہ چاہتے کہ یہ اس کا ثبوت بھی تمیم الداری کے حدیث سے کہ وہ کس پورٹل سے انٹر ہو گئے تھے. یہ مسلمانوں کی پتہ نہیں کیوں سائیکالوجی میں بتایا نہیں گیا کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ دجال نے حدیث کے تھرو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال. تو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے, تو تمیم الداری تو اینڈ آف ٹائم میں نہیں تھے نا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو پھر وہ ان کو کیسے مل گئی ہیں؟ یہ تو پھر ارلی ٹائم میں آنا تھا نا. نشانی تو یہ ہے ہی نہیں کہ ارلی ٹائم میں, نشانی تو آخری کے ٹائم میں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ٹائم ٹریول کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی واقعی اس ٹائم ٹریول کو پرکھنے کے یار تھے. اگر تو ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ پھر وقت کو کیسے, وقت کے ساتھ کیسے کھیلتے. یہ بڑے اطمینان سے سوچنے والی باتوں میں سے ایک ہے کہ اہل یہود کے اندر یہ جو نبی کا انتظار ہے اور ان کے ان سوالوں کے اندر کیا ایسا راز چھپا ہوا ہے, وہ سورہ کہف بتاتی. اس لیے امام نووی نے کہا ہے, امام نووی نے بڑے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جو سورہ کہف کے اندر غور کرے گا اس کو وہ نشانیاں مل جائیں گی جو دجال کے وقت اس کو بچائیں گی. یہ بعد کے جو صحابہ کے بعد جو دور گزرا ہے, صحابہ کے فوراً بعد, ان سب کو یہ باتیں ایسے ہی پتہ تھی جیسے میں اس وقت کر رہا ہوں. یہ بعد میں پھر ری انٹرپریٹ ہوئی یہ ساری باتیں, جب نئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں, یا پتہ نہیں کہاں پہ ہوا, یا جب منگولوں نے حملہ, تاتاریوں نے حملہ کیا شاید اس کے بعد کا واقعہ ہے. میں ابھی تک تاریخ کی اس علم میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ری انٹرپریٹیشن کب ہوئی ہے, کیونکہ صحابہ تو ذوالقرنین کو بھی ایک ایکسٹراڈنری ہیومن بینگ ہی مانتے تھے, یہاں تک کہ فرشتہ تک سمجھتے تھے. اور اصحاب کہف کے بارے میں بھی کسی اور رائے کا انتخاب کیا ہے صحابہ کرام نے. بہرحال یہ ہے کانٹیکسٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ دجال کے وقت سورہ کہف پڑھنی, تو وہی سورہ کہف یہودیوں نے جو پوچھی تھی اس کو اسی طریقے سے وہیں پہ لنک کریں. یہ وہاں لنک آئے گا تو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ رہی ہے کہ دجال کا تعلق تو جو پہلی 10 آیتوں کا تعلق ہے وہ تو عیسائیوں کے ساتھ ہے. یہودی تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پہلی 10 آیتیں تو بیٹا کے بارے میں سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیتیں, مگر دجال کے ساتھ یہودیت کو اٹیچ کر دینا اسلامک سائیکالوجی کے اندر, یہ کتنی بڑی کریٹیکل کی ہے ہماری کہ ایسا کیا کرے گا. اب میں نے چونکہ بائبل پڑھی ہے اور اسپیسیفکلی اس کانٹیکس میں نے تینوں ورژن پڑھ لیے, تو بائبل یہ کہتی ہے کہ دجال جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. وہ شروع میں
تھرڈ ٹیمپل کے اندر اپنا کingdom کریٹ کر دے گا، یہاں تک کہ وہ اس قسم کے کام کرے گا کہ سارے کے سارے اس کے تابع ہوں گے till he commits the one sin that is never allowed، اور وہ ہے incest۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ تب تک ہم اس کو بادشاہ مانیں گے جب تک اس نے چرچ میں انسیسٹ کا لا پاس کروا دیں۔ جیسے ہی وہ انسیسٹ کا لا پاس کروائے گا، اہل جو نصارہ ہیں وہ اس وقت ڈکلیئر کر دیں گے کہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو نے بائبل کی فرسٹ کمانڈمنٹس میں سے ایک کمانڈمنٹ کو توڑ دیا، تو کیسے اللہ کا بندہ ہے جس نے گناہ کبیرہ کو لیجسلیشن میں ڈال دیا۔ سو تب تک وہ ڈکلیئر نہیں ہوگا اینٹی کرائسٹ۔ What I'm trying to say is کہ بائبل بھی اسرائیل کے اوپر ہی فوکس کروا دیتی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو یا نہ ہو، کراتی وہ اسرائیل پہ ہی فوکس ہے، اور تھرڈ ٹیمپل کا ویٹ ہی کرتے ہیں وہ۔ تو یہودی شروع سے ہی تھرڈ ٹیمپل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اسی بیس کے اوپر سب حیران ہیں کہ حضرت صفیہ کے والد نے کیوں کہا میں نہیں بیعت کر۔ لیکن اس میں یہ بات نکل آتی ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں تعویل کے، چونکہ ان کو پڑا تھا کہ یہ تو باقی کانسیپٹ جو ہے نا اس بندے کے وہ ہمارے فائدے میں نہیں جاتے، تو ہم اس کی بیعت نہیں کرتے، ہم تو سرداری چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ایک مساوی قسم کی بات کر رہے ہیں، ہر ایک کو ایکول وہ دے رہے ہیں، جینٹائل کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ میری رائے، بہرحال یہ بات ہے بہت حیرت کی کہ ایک بندہ دجال کا ویٹ کرتا ہو، اور دجال والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ آخری نبی تو یہی ہے، تو پھر وہ کیوں نہ مانے۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب نکلتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس بندے نے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا پتہ نہیں کرنی، یہ تو کسی اور ٹیکنیک سے دنیا کو پتہ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے اسلام ہمارے۔ سو اس بات یہ غور کی بات ہے کہ دجال نے پھر یہ دعوت کا کام نہیں کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ادروائز دیز پیپل وڈ ہیو سیڈ کہ ہاں ہم آپ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کاف نے سن لی تھی نا انہوں نے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو جواب دیا وہ اس لیول پہ جواب دیا کہ تمہیں کیا پتا کہ کتنے بندے تھے، تم سمجھتے ہو تمہیں کہ اتنے بندے تھے، 8 تھے یا 10 تھے یا 12 تھے، یہ صرف اللہ کو پتا ہے۔ یہ تم اپنی طرف سے یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس ہے نالج، یہ ہمارے پاس ہے نالج۔ تو اس کے اندر ایک اور چابی بھی ہے کہ the number of people of اصحاب کہف also signifies، یہ بھی پتہ چلنا چاہیے ہمیں کہ کیا نومیرکس کے اندر بندوں کی پورٹل میں انٹری اینڈ ایگزٹ کا بھی کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال یہ نجی بحث۔ سو یہ ہے بیسک سیاق و سباق اس بات کا کہ سورہ کہف کا دجال سے کیا تعلق ہے۔ یہ اہل یہود کے اس کانٹیکسٹ سے نظر آتا ہے کہ جو وہ جہاں پہ دجال نے اپنا اینڈ کرنا ہے۔ تو دس از سورہ کہف۔ اور سورہ کہف کیا ہے؟ سورہ کہف اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور سورہ کہف ذوالقرنین کا واقعہ ہے، خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے، 2 باغوں والا واقعہ ہے، اور پھر ری ایٹریشن آپ کی رکوع میں کہ شرک والا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں تم ہی جیسا بندہ ہوں۔ آخری آیت سنا رہا ہوں، سوائے اس کے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے، انا بشر مثلکم، کہ تم جیسا بشر ہوں میں، سوائے اس کے کہ میرے پہ وہی ہوتی ہے۔ تو شرک نہ کر لینا، آخری آیت کا آخری لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادانیت جو ہے نا وہ ہے اصلی۔ سو کیونکہ 10 آخری آیتوں کا بھی حدیث میں ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کی جو کہانی ہے وہ خدائی دعوے کے اوپر ہی ہے، اور اگر خدائی دعویٰ نہ بھی ہوا تو شروع میں وہ بیٹے کا دعویٰ کرے گا اور اینڈ میں خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ شروع کی جو 10 آیتیں ہیں وہ عیسائیت کے بیٹے کے دعوے والی آیتیں ہیں، اور آخری جو 10 آیتیں وہ بھی اہل یہود کے اس دعوے کی آیتیں ہیں کہ جس میں وہ اس کو وہ والی ایٹریبیوٹس دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ہی دے سکتے ہیں۔ یہاں پر حضرت خضر کا واقعہ ہے، اس میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تینوں بالکل ایک الگ واقعات ہیں۔ ان تینوں میں کیا چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھتے ہیں یا کلک کرتی ہے یا یہ اچھا سوال ہے۔ یہ تینوں میں ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے، اور وہ یہ کہ یہ زمین کے کسی بھی اس لاز آف فزکس جو ہمیں نظر آتے ہیں جو پورٹل ہے وہ بھی لاز آف فزکس پہ کوئی کرتی ہیں، مگر یہ جو ویزیبل ڈائمینشن ہے نا اس کو توڑا ہے تینوں نے۔ یہ جو ہمارے سامنے ویزیبل ڈائمینشن میں کام ہو رہے ہیں نا، اس کو اصحاب کہف نے توڑا، اور لوگ ششتر رہ گئے، اور پھر ذوالقرنین نے توڑا، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ توڑا، اور پھر خضر نے بھی وہی توڑا۔ مسیح نے پہلے سرنگ بنائی، سرنگ کہاں میں بنائی؟ اس ڈائمینشن میں سرنگ بنا کے نکلی نا، پورٹل بنائی، لٹرلی لفظ ہے بڑا باقاعدہ، اور اللہ تعالیٰ نے بتائی اس سے وہ بہتر اور کیا بنائے بتائیں گے۔ پورٹل کھلی، مچھلی گئی، وہاں سے پھر وہ بھی انٹر ہوئے اور خضر ملے، اور خضر نے پھر کیا کیا کارنامے کر کے دکھائے۔ یہ سب انٹر ڈائمینشنل سملیرٹی کے تینوں چیپٹر۔ سو اٹ از اے میٹر آف، اور یہ چوتھا جو چیپٹر ہے باغ والا، یہ دجال کے اوپر کڑی ضرب ہے۔ دجال نے دینے بڑے سورہ کہف میں 2 باغ کا جو قصہ ہے نا، کہ ایک بندہ جو ہے اس کے پاس بہت وسیع باغ ہے، اور دوسرے کو طنز کرتا ہے کہ تو نااہل آدمی ہے، تجھے
میں ایک بڑی چیز ہوں جو مجھے بڑی چیزیں ملی ہیں. چھوٹا آدمی کہتا ہے کہ یار اللہ کی دین ہے, تجھے کہاں سے مل گئی چیزیں, جس نے اللہ نے جس کو دے دی. یہ کانسیپٹ رسک کے کانسیپٹ کو بڑا اچھی طریقے سے کلیئر کرتا ہے. اور دجال نے رسک کو ایک ایز این انسٹرومنٹ یوز کر کے بڑے لوگوں کو پہنانا پسند. تو وہ رسک یہ والا نہیں ہے کہ اس کو مال اور دولت خالی دے دی, وہ پاور بھی دینی ہے دجال نے, تو جو بھی پاور دے سکتا ہے. تو ظاہر نائب تو بنائے گا نا آگے. تو اس وقت کے لیے مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ دجال نے اگر کوئی, کیونکہ حدیث بڑی کلیئر ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ لے کے پھر رہا ہوگا. آپ نے اس کی دوزخ جو آگ کا دریا ہو جنت, تو آگ کے دریا میں تم نے چھلانگ لگانی. تو سورہ کہف میں چھوٹا باغ ہے نا, وہ یہ نشانی ہے کہ یہ نہ ہو کہ تم دیکھ لو کہ وہ بڑے بڑے باغ دکھا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سسٹیننس ریسورس کی بات ہو رہی ہے. دجال نے جو ریسورس اور پاور دینی ہے لوگوں کو بالکل اس کے اگینسٹ جانے کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ریسورس اور پاور اینڈ اتھارٹی اینڈ سسٹیننس صرف اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, جس کو دے دیا. یہ تو ہماری لیٹر آن سائیکالوجی میں ڈالا گیا کہ ٹیکنیک اسلام کا حصہ ہے. ٹیکنیک اسلام کا حصہ نہیں ہے. ٹیکنیک کی سینس بھی اللہ ہی دیتے ہیں. نہیں تو جتنے لوگ اس وقت آئی کیو اچھا رکھتے ہیں, سب کو بلینئر ہونا چاہیے. ہمیں زیادہ تر بلینئر تو بالکل بھی آئی کیو نہیں رکھتے. ایسے سے ڈیسیژن بلینئر بھی لیتے ہیں جو کہ میں بھی لے کے دکھاؤں تو سڑک پہ آ جاؤں گا, وہ نہیں آتے. یہ سارے معاملات بڑے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن, ٹوٹلی ڈفرنٹ فلوئڈ ڈائنامکس اس کے تھرو اللہ تعالیٰ رزق کا معاملہ کر رہے ہیں. سو اوپر سے باغ کی تو کہانی کیا کرنی ہے, جہاں بارش ہوگی تو اللہ نے بارش دینی ہے, تو کھیتی ہوگی. سو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے بڑا کلیئر ایگزامپل دے کے بتایا کہ نو میٹر واٹ ہیپنس, جو معاملات اللہ نے کبھی بھی انسان کو نہیں دیے, جیسے کہ موسم, جیسے کہ کھیتی, جیسے کہ اس کی فرٹیلٹی, یہ سارے کبھی بھی انسان کے پاس نہیں آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیسس اپنے پاس رکھی ہوئی ہے کہ یہ دنیا کی جتنی بھی اکانومی آگے چلی جائے گی, اگر یہ والے 3-4 کریٹیکل فیکٹرز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہلکا سا بھی لاتے ہیں تو باقی کی ساری اکانومی کو زیرو سے ضرب دے دیں گے. سو وی ہیو ٹو بی اے ویری کلیئر بلیور کہ بڑا باغ تجھے دے دے گا دجال تو خیر ہے. ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ وہ لے بھی لیتا ہے, وہی دینے والا ہے وہی لینے والا ہے. سو یہ چوتھا اس کا چیپٹر. باقی تو سارے چیپٹرز انٹر ڈائمینشنل ہی ہیں. میرا اپنا وہ مان لیا کہ یہ بھی انٹر ڈائمینشنل قصہ ہی ہے, مگر چونکہ ظاہری ایسا نہیں ہے تو اس میں کیا زبردستی کی تعویلات نکال لیں. ہم ون بائی ون ان واقعات میں ایسی باتوں کو جو آپ انٹر ڈائمینشنل اور انٹر گلیکٹک کرتے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کیا جیسے ذوالقرنین میں کب انٹر ڈائمینشنل گیا, کیونکہ اس کو آپ کو ہم سنتے ہیں اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کہاں سے یعنی آپ جب یہ کلیم کرتے ہیں آپ کہاں سے یہ بات اٹھاتے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ آپ کی انٹرپریٹیشن میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, کیونکہ یہ آپ کی میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں ایگزسٹ کرتا اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر جی بالکل بھی پہلے بھی کرتا تھا. یہاں یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اصحاب کہف سے شروع کریں نا, ذوالقرنین تو بعد میں آئے. اصحاب کہف کا یہ قصہ کیوں ٹائم ٹریول کے اوپر نئی بات ہوتی, جب اصحاب کہف نے خود کہہ دیا آیت میں کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کتنی دیر سوئے ہو, تو دوسرے نے کہا ایک پہر یا اس سے بھی کم. حالانکہ 309 سال سوئے ہیں وہ, مگر ان کو نہیں لگا. ساتھ ہی اللہ نے بتایا کہ ہم اس کو ساتھ کروٹ بدل رہے تھے ان کی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ میٹافور اور سیملی نہیں اللہ نے بولی. کوئی نکالنا چاہے تعویل کے لیے تو اللہ مثال دینا چاہتے, اصل میں یہ نہیں ہوا تھا. اللہ نے لٹرل انہی الفاظ میں بتایا کہ کروٹ والا کانسیپٹ بتا دوں کہ کسی قسم کی کوئی اور مطلب نہ لینا. These guys did sleep for 309 years. دیکھیں ہم رات کو سوتے ہیں, صبح ایک دم اٹھ جاتے ہیں. پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ ذکر کرتا ہے کہ جب آخرت میں اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن, تو جو جس کے پاس زیادہ علم ہوگا اس سے جب پوچھیں گے وہ کہیں گے کہ ہم کتنے عرصے سوئے رہے ہیں, حالانکہ کتنے ہزاروں سال ابھی سوئے تھے. تو یہ تو یعنی اس سے ہمیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ ٹائم ٹریول کا. آخرت میں تو مرنے کے بعد اٹھنے کی بات ہو رہی ہے, وہ تو ظاہر ہے ٹائم ٹریول ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ میں آتا ہوں اس کے اوپر, وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کیسے, تو وہ تو ظاہر ہے ٹائم کی کیسے تو آزاد ہو گئے جب ہم مر گئے. یہ لوگ دنیا میں ہی سوئے اور دنیا میں ہی اٹھے, یہ آخرت میں نہیں اٹھے, یہ دنیا میں ہی سوئے دنیا میں ہی اٹھے. اور اس کی مثال کیا کہ جب وہ گیا کھانا لینے تو لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے سن کا سکہ لے کے آ گئے ہو ہمارے پاس. ہمیں یہ اپنے وقت کے دجال سے بھاگے ہوئے تھے اور پہاڑ کا رخ کیا تھا اور غار میں جا کے پناہ لی تھی. اپنے وقت کے دجال سے کیا مراد ہے آپ کو؟ اس وقت کا جو ٹائرنٹ کنگ تھا نا, دجال نے بھی اپنے وقت کا ٹائرنٹ کنگ ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپریسر ہونا نا, وہ اپنے دین پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا. یہ لوگ اللہ کے دین پہ تھے. سو کہانی مقصد یہ کہنے کا کہ دیز گائز آر اے ویری کلیئر. اس سے بڑی کیا ایگزامپل ہے کہ انہوں نے ٹائم ٹریول کیا. اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اتنے 100 سال سوئے ہیں
اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا, اور اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم خوف طاری ہو جاتا تمہارے اوپر. اس حالت میں یہ تھے اس غار کے اندر. سمجھے خوف سے کیا مراد؟ وہ تو اس کتے کے بارے میں ارشاد تھا نا جو کہ غار کے باہر. نہیں, کتے کے بارے میں صرف ایک ارشاد ہے کہ کتا جو ہے وہ باہر ان کا پہرا دے رہا تھا. جی, یہ اس کتے سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب یہ سو رہے تھے, اللہ نے ان کو ان کے کانوں پہ ضرب لگا کے سلا دیا, اور اگر پھر تم ان کو دیکھتے اس حالت میں تو تمہارے اوپر خوف طاری ہو جاتا. یہ تو کتے کے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے. ایکچولی کتا واز ون آف دی مینی نارمل تھنگز دیٹ واز گوئنگ آن. لیکن اس کو غار کے دہانے پہ بٹھانے کی مصلحت کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ وہ شاید اتنا خوفناک تھا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی غار کے اندر جھانک کے دیکھ کہ اندر ہے کیا. نہیں, مگر انہوں نے ان بندوں کے بارے میں کہا نا کہ آپ ان اصحاب کو دیکھ لیتے, ان کو دیکھ لیتے تو تم پہ خوف آتا تھا. کتے کا ذکر نہیں, یعنی کتے کا ذکر ان کو دیکھ لیتے. اور کتے کی میرے خیال سے مسئلہ ہے, کوئی اور کہیں اور چل جائے گی بات, کہ جہاں پہ بھی پورٹل دنیا میں اس وقت پائی جاتی ہے نا, جو پرانی پورٹل نظر آئے, ان کے آگے کتا ہی بیٹھا ہے ابھی تک. اب وہ کوئی ہے نشانی کتے کے اندر, کہانی ہے لمبی, وہ کسی اور دن کی بحث ہے. اس وقت اصحاب کہف بھی رہے نا, کہ ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اصحاب کہف میں رہا تو بالکل رہا. تو 300 سال تو ٹریول کیا انہوں نے, تو کیا وہ غار پورٹل کی حیثیت رکھتی ہے؟ ہاں, اس کیس میں تو رکھتی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیکنالوجی بھی بتائی کہ کس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ ہاں بتائی. کانوں پہ ضرب لگانے کی بات کی. کانوں پہ ضرب کیسے لگاتے ہیں؟ لوگوں نے باقاعدہ کانوں پہ مکہ مارا, تھپڑ مارا کے ترجمے کیے ہوئے. لیکن اس کا جو لٹرل میننگ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی میں 300 سال اس دنیا کے گزر گئے اور وہ لوگ غار میں ہی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں بیان کیا کہ ان کی کروٹیں بھی بدلتا تھا. وہ ایک نیچرل ہے کہ انسان کا جسم جب کسی ایک ہی پوزیشن پہ زمین پہ پڑا ہو تو سورز آنے شروع ہو جاتے ہیں, ڈیکے ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے کروٹ لینا بہت ضروری ہے. تو ہم نے یہ مطلب کیوں نہیں لیا اس کا, اور یہ مطلب کیوں لیا کہ وہ بالکل ایک نئی ڈائمنشن میں چلے؟ تو کیا وہ نئی ڈائمنشن میں فزیکلی گئے تھے؟ تو پھر اس سینٹینس کی ضرورت کیا تھی بیان کرنے کی؟ وہ تو فزیکلی ایک نئی ڈائمنشن میں چلے گئے جہاں پہ ٹائم کا کانسیپٹ بالکل ایک ڈفرینٹ ہے, اور انہوں نے وہاں پہ شاید اگلی کچھ گھنٹے گزارے ہوں, یا واقعی میں وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم زون تھا. اگر وہ ایک ڈفرینٹ ٹائم زون تھا تو پھر یہ کروٹیں لینے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے تو واقعی میں 8 گھنٹے ہی گزارے جس میں کروٹ لینے کی شاید ضرورت ہی نہیں تھی, اور باہر جو ٹائم زون بالکل ڈفرینٹ تھا. باہر 300 سال گزر کے اندر صرف 8 گھنٹے گزرے. اس کے بارے میں ذرا کیونکہ اگر تو وہ اٹھے ہوتے نا اور انہوں نے ہوش میں 1 گھنٹہ بھی گزارا ہوتا کسی اور زون میں, یہاں پہ وہ 300 سال گزرے ہوتے, تو پھر تو میں سمجھ سکتا تھا. اب چونکہ اس کیس کے اندر وہ سوئے اسی زمین پہ ہیں, یہ تو ثبوت ہے کہ کروٹیں بدلی جا رہی ہیں. اب اس زمین کے اوپر جب سوئے ہیں تو اس زمین کے اوپر 300 سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی کے معاملات بھی ان کے جسم کے ساتھ انہیں 300 سال والے ہونے چاہیے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کروٹیں بدل, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے ناخن کٹوا رہا تھا اور بال کٹوا رہا تھا. سمجھ رہے, بندہ 3 مہینے بھی سوئے تو اٹھتا تو اس کی داڑھی بڑی ہوتی ہے اور ناخن بڑے ہوتے, تو جب وہ 300 سال سونے کے بعد جب اٹھے ہیں تو ایک دوسرے کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ کیا ہولیہ بنایا ہوا تم نے, انہوں نے کہا کہ وہ ابھی سویا تھا آدھے پہر کا. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی دنیا میں اسی ڈائمینشن کے اندر چونکہ زمین پہ ہی تھے, وہ 300 سال کا ٹائم ٹریول کر گئے. وہ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ادر اف دے ذوالقرنین نے اپنے ہوش میں خود ٹریول کر کے پورا وقت گزارا. انہوں نے اپنے ہوش میں نہیں کہی, اللہ نے ان کو سلایا, ان کو وہ نشانی نہیں دکھانی تھی اللہ نے, سمجھ رہے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کو نشانی دکھاتی نا, ہمیں نشانی دکھانی تھی. ان کو نشانی دکھانی ہوتی تو موسیٰ کی طرح خضر کے سے ملاقات کر کے پورٹل میں انٹر ہوتے, یا ذوالقرنین کی طرح نشانی دیکھی, یا پھر اور نشانی. So in this case, since their body was in the form کہ وہ جس فارم میں سوئے ہیں اسی فارم کے ناخن, اسی فارم کے بال, اتنی شیو, اتنی داڑھی, وہی کپڑوں کے اوپر کوئی ڈسٹ نہیں, سب کچھ فرشتے جو ہیں اس وقت کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں. کیسے کروٹ بدل رہے ہیں؟ آبویسلی اس کے اندر ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ کروٹ کیوں بدل رہے ہیں. سمجھے, وہ کروٹ اس لیے بدل رہے ہیں کہ دنیا میں ہی ایک پورٹل کے اندر وہ 300 سال کا ٹائم ٹریول کر رہے ہیں. اگر وہ کسی اور چلے جاتے اور واپس آتے تو پھر کروٹ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی نا. آدھے گھنٹے میں کیا کروٹ بدلنی کسی کی, سمجھ لیں کہ وہ کسی اور گلیکسی میں بھیج دیے گئے, سمجھ لیں. تو وہاں پہ آدھا گھنٹے ہی سوئیں گے, یہاں پہ 300 سال گزر جائیں گے, سمجھ گئے. تو پھر فرشتہ اپنی کروٹ ہی نہیں بدلے گا. ہم نے کیا کہا کہ کتنے عرصے سوئے ہیں انہوں نے آپس میں؟ 309 سال. 309 سال تو ایکچولی وہ سویا نا, لیکن جب وہ اٹھتے ہیں تو آپس میں کہ ایک پہر سویا یا اس سے بھی کم. ایک پہر سے کیا مراد ہے؟ دن کا کچھ حصہ, دن کا کچھ حصہ, اگر دن کو 3 پہر 2-2.5 گھنٹے, اگر مثال کے طور پر اکثر دن کو 3 پہر میں
ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. تو 3 پہر کا مطلب 8 گھنٹے کا ایک پہر ہو, 8 گھنٹے کے 3 پہر. یہ دن کا ایک پہر کا مطلب ہے کہ 8 کو بھی اسپلٹ کریں گے. رات کے 3 پہر ہیں, دن کے بھی 3 پہر ہیں. 2 پہر کو ہم مڈل آف دا ڈے کہتے ہیں نا, 2 پہر گزر گئے ہیں سمجھے, تو 4 اور 4 گزرے تو 2.5-4-3 گھنٹے بس اتنے سوئیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سوال کو دونوں طریقے سے دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ did they travel out? No, of course they didn't travel out. اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ادھر ہی ہیں, فرشتہ ان کی کروٹ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک اور روایت میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے, اس کی صحت کی ذرا سا شک تھا, مگر روایت یہ تھی کہ جب اصحاب کہف کا جو بندہ کھانا لے کے واپس آیا تو لوگ پیچھے ساتھ آئے تھے. جب وہ ساتھ آئے تو دیکھا کہ اندر سب مرے ہوئے پڑے. ٹھیک ہے, یہ آگے سے اس کی ایکسٹینشن ہے. قرآن میں چونکہ نہیں ہے تو میں اس بات کیا کرنی ہے ابھی, اور وہ پوری کی پوری روایت کے اوپر صحت پہ بھی کافی لوگوں نے اس کی ذات لگا دی ہوئی ہے, تو میں اولا کوٹ نہیں کرتا. بہرحال دا پوائنٹ از, اگر وہ رات کو ادھر ہی سوئے اور ان کو ادھر ہی 300 سال گزروانے تھے تو باڈی ان کی کسی طریقے سے پرزرو کی جا رہی تھی, اس کو کروٹ بدلنے کے اس میں لائیں گے ہم. ادروائز دیر واز نو وے کہ فرشتہ ان کی, اصل میں فرشتہ ان کی, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی, کہ ہماری جسم کا ایک ہارمون ہے جس کو جی ٹی ایکس کہتے ہیں. جی ٹی ایکس کرتا ہے کہ وہ باڈی کے تمام سیلز کو ری گرو کرتا ہے, کیونکہ ہر سیل مر رہا ہے نا, ہر سیل کی عمر ہے. تو جو جی ٹی ایکس ہے وہ اگر رک جائے, ٹھیک ہے, تو باڈی اسی وقت ایز از جو ہے نا وہ ری گرو نہیں کرے گی. تو ناخن بھی نہیں بڑھیں گے, بال بھی نہیں بڑھیں گے, داڑھی بھی نہیں بڑھے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. بٹ اسٹل ڈائنگ میکینزم پھر بھی آن رہے گا. جو مر رہے ہیں وہ تو مریں گے, جی ٹی ایکس مرے وہ نہیں کچھ کہتے. سو مور دین اے ملین سیلز خالی برین میں ری گرو کرتا ہے جی ٹی ایکس پر منٹ. مور دین اے ملین سیلز پر منٹ ری گرو کرتا ہے جی ٹی ایکس. یہاں پہ تھائرائیڈ کہتے ہیں اس کو. what I'm trying to say is کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ او جی یہ ہوا تھا تو وہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے بات جتنا بتانا تھا وہ یہ کہ ہنٹ لے لو کہ 309 سال تو دنیا میں انہوں نے ایسے 4 گھنٹے میں گزارے ہیں. اس پہ تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ وہ دنیا میں گزارے. اب وہ پورٹل میں گئے ہیں کہ نہیں گئے, وہ پوری کی پوری غار پورٹل تھی کہ نہیں تھی, میرا پورا گمان اس کے اوپر یہ ہے, واللہ عالم, صرف اللہ کو پتا ہے کہ وہ غار اٹسیلف ہی پورٹل ہے اور اس پورٹل میں ہی رہے وہ. اگر وہ کہیں اور ٹریول کرنا ہوتا تو اٹھے رہتے تو وہ کہیں تو نکل جاتے, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی ساؤنڈ ویو کے تھرو اس پورٹل کو ٹائم ٹریول کروایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کانوں پہ ضرب لگائیے. تو کانوں پہ ضرب ساؤنڈ ویو کا مطلب لے گیا. میں تو یہی لوں گا کہ اٹ میکس اے لاٹ مور سینس کہ 309 سال ٹریول کرانے تو کوئی نہ کوئی تو فریکوینسی ماڈولیٹ ہوگی اس میں. تو وہ ذرا بنا اذانہم کا مطلب ہے کان پہ ضرب لگائیے, وہ ساؤنڈ ایسی کریٹ کی ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو دوسرا مطلب یہ لینا پڑے گا کہ کسی کو ٹائم ٹریول کرنا ہے تو کان میں مکہ مار دو, کسی نہ کسی اینگل سے وہ پرزرو ہو جائے گا. ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, مگر اٹ میکس وے مور سینس کہ ہم اس کو اسی مطلب میں لیں کہ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک ریزونیٹنگ فریکوینسی کے تھرو غار کے اندر, وہ غار کہاں ہے اس کے بارے میں جو میری رائے ہے وہ میں اس سیریز میں نہیں بتا سکتا, وہ بہت لمبی داستان ہے. میری اپنی رائے ہے کہ مدینہ میں ہی ہے, مگر دیٹ ہیز اے لاٹ مور ایکسپلینیشن. اس کے لیے پھر اور بھی تفصیلیں کھولنی پڑیں گی. بہرحال جہاں پہ بھی ہے وہ, وہاں پہ وہ فریکوینسی ریزونیٹ ہو گئی تھی, اور وہ غار جو تھی وہ ایز از جو ہے اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت طریقے سے بتا دی ہے کہ اس بارے میں شک میں رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح بتایا کہ سورج اس کی دائیں طرف کو چھوڑتا تھا جب اٹھتا تھا, اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف کی طرف موو کرتا تھا. یہ ایک ایسی ایکسپلینیشن ہے کہ جس کے تھرو میں نے بڑے اینگلز میں چیک کیے کہ ایک سفیر کو, ایک ویسل کو, ایک سلنڈر کو ایک اوپننگ دے کے کس جگہ پہ رکھوں کہ میں سورج دائیں طرف کو چھوڑ کے نکلتا ہے اور بائیں طرف کو چھوڑ کے غروب ہوتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ریلی, میرا دماغ نے ابھی تک اس کو ایڈہیر کیے نہیں. بہرحال اس کی کہیں نہ کہیں ڈیمینشن تو سیٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ اس سے یہ سمجھ آ جائے گی کہ ارتھ کا جو میگنیٹک پول ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کے مطابق اگر ہم ایک ایسی ویسل کو رکھیں, غار کو میں اس وقت ویسل کہہ رہا ہوں, تو سن کی جو ٹریجیکٹری بنتی ہے اوور آور ہورائزنس, تو وہ اگر ہم میگنیٹک پول کو رکھیں اور پھر ساؤنڈ کریٹ کریں تو غالب گمان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس طرح ہو. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے ہاں تکے نہیں ہیں, ایک لفظ بڑے ہی اللہ تعالیٰ کے وزڈم سے لکھا گیا ہے. یہ بڑے غور سے دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سی نشانیاں کیوں بتائی ہمیں, کہ وہ غار کے اوپر سورج کی کیا ٹریجیکٹری تھی, غار کے اندر کتنے سو سال خوف کیوں طاری ہونا تھا, بھائی کتا کیوں تھا, غار ہی کیوں تھا, پھر بندے کتنے تھے, پھر کتنے 100 سال ایگزیکٹ اللہ نے بتائے. ہم اس کو ایز اے سمپل معجزہ کیوں نہیں لے سکتے؟ اللہ کا معجزہ ہے کہ ایک کی صورت میں 3 اکٹھے معجزے اللہ نے کر دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ معجزوں والی جو صورت ہے نا, یہ دجال کے دور میں پڑھنا, یا یہ سمجھ لیں
سمجھ رہے؟ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو واقعہ ہے اس کے بعد ذوالقرنین، تھوڑا سا مجھے بولیے. دوسرا جو اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے میرے لیے نہیں کیمرے کی. میں سمجھ گیا. دوسرا جو واقعہ ہے ذوالقرنین کا، جی اس میں ہمیں دجال کے لیے کیا پروٹیکشن ملتی ہے یا اس سے کیا سبب ہے؟ دجال اس کا، ہاں بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو یہ پروٹیکشن ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ نبی نہیں تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں خاص طریقے کا انتخاب ہے. تو دجال جب نبی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اور وہی سبابہ کھولنے ہیں نا جو کہ ذوالقرنین کھول کے آگے پیچھے ٹریول کرتا تھا، کیونکہ دجال نے پورٹل کھولنی ہے واپس آنے کے لیے. سبابہ سے آپ کو کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہم یہ میز بیسک جا رہے ہیں. جی میں وہ قرآن پاک میں ذوالقرنین کو جو پورٹل کا کہا ہے نا کہ اس کو آسمان پہ جانے والے راستے دے دیے تھے ہم نے، ان کا نام سبابہ ہے نا قرآن پاک میں. ہر جگہ پہ سبابہ ہی کہا ہے. سورہ سواد میں کہا، سورہ حج میں کہا، سورہ غافر میں کہا، سورہ کہف میں کہا. یہ سوائے سورہ کہف میں وہ بھی ایک جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ 85 آیت میں اور 86ویں آیت میں اکٹھا استعمال کیا. سورہ سواد میں بھی اسی طرح استعمال کیا، سورہ غافر میں بھی ایسے استعمال کیا، سورہ حج میں بھی ایسے استعمال کیا. سورہ کہف میں جب پہلی دفعہ استعمال کیا تو ہم نے اس کو کوئی اور مطلب لے لیا ہے، اور جو دوسری دفعہ استعمال کیا تو اس کا وہی مطلب لیا کہ راستے پہ چل پڑا. کیا مطلب لیا ہے ویسے؟ کوئی اور جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کیا؟ جو ترجمے کیے ہیں نا اردو میں اور انگریزی میں، اس کا استدلال میرے پاس تو نہیں ہے وہ کہاں سے لیے، کیونکہ صحابہ کے نام سے مطلب نہیں لیتے تھے. بہرحال انہوں نے مطلب یہ لیا ہے کہ اس کو دنیا میں طاقت عطا کی. ایک زیادہ ترجمہ اس ترجمے کی اردو پہ کہ طاقت عطا کی. دوسرا یہ کہ اس کو آسائشیں دی تھی. تیسرا یہ کہ اس کو پوری دنیا میں طاقت عطا کی. ہم ذوالقرنین کا ذکر کر رہے ہیں. جی ذوالقرنین کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے سبابہ دی، ٹھیک ہے. مگر یہ تینوں چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا اگلی آیت میں فَأَتْبَعُوا السَّبَبَ کہہ کے کہ وہ پھر اس راستے پہ چل پڑا. پچھلے آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے اس سے اگلی آیت جہاں پہ شروع ہوتی ہے، اچانک ایک ہی لفظ کے 2 الگ الگ جو مطلب لیے ہیں. یقیناً علماء کرام نے سوچ سمجھ کے لیے. میری سمجھ اس بات کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے کہ جب قرآن پاک میں کئی جگہوں کے اوپر یہ لفظ اسی مطلب میں آیا ہے، اوپر سے میرا تو شرح صدر حضرت زید بن اسلم پہ ہو گیا جو تابعی ہیں کہ انہوں نے صحابہ سے ڈائریکٹ پڑھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے صحابہ کا سارے صحابہ کرام ایک ہی مطلب لیتے تھے اور وہ تھا آسمان پہ جانے والے راستے. تو آسمان پہ جانے والے راستے پورٹل ہی ہے نا. اس وقت آسمان پہ جانے کا کوئی اسپیس کینیڈی اسپیس سینٹر تو نہیں تھا نا کہ جو اسپیس شٹل پروگرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں آسمان پہ جانے والے راستے. آسمان پہ جانے والے راستے کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال سے ہم ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے اس کو تھوڑا سا ریفائن کر لیتے ہیں. مگر میں اس کو دجال سے نسبت دے دوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. تو دجال چونکہ واپس آنے کے لیے ٹائم ٹریول تو کرے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہونی چاہیے. ٹائم ٹریول حضرت تمیم الداری سے مل چکا ہے، وہ تو ٹائم ٹریول تو کرتا ہے. تو جس پورٹل کے تھرو ٹیلی پورٹ کرتا ہے وہ اسی پورٹل کو وہ کھولے گا. جب وہ پورٹل کھولے گا میرا گمان یہ ہے کہ پھر وہ پورٹلز جو ہے نا وہ باقی لوگ بھی کھول سکیں گے according to whoever he is going to show how to. and Muslims جن کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں یہ ہے اس نے کھولی ہے تو ہمیں بھی اسی راستوں سے نکل کے بھاگنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. ذوالقرنین کا کیا کام ہے؟ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے جب سبابہ دیا تو ساتھ ہی ہمیں بتا دیا کہ ذوالقرنین نبی نہیں، کوئی مسلمان اس کو نبی نہیں مانتا. تو جب اس نے یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ دیکھو میرے پاس کہاں کا آسمان پہ جانے والے راستے ہیں، سمجھ رہے، میں دیکھو کیسے اوپر سے نیچے آؤں. عیسیٰ بن کے آنا نا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام بننا ہے اس دجال نے. تو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو نے کیا آسمان پہ ہوا میں کلا بازیاں لگا لی ہیں. ذوالقرنین نے کیا تھا؟ اس سے کون نبی ثابت ہوتا ہے؟ کیونکہ اس نے پہلا کلیم ہی کرنا ہے اللہ سے نبیوں کو ملاج دیتے ہیں بھائی. حالانکہ قرآن پاک نے بتا دیا کہ ذوالقرنین نبی نہیں تھا، اس کو بھی دیے تھے ہم نے راستے. ٹھیک ہے، سو یہ تو ذوالقرنین کا سب سے پہلا کام ہے. دوسرا ذوالقرنین کا جو کام ہے وہ دجال نہیں ہے، وہ یاجوج ماجوج ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ کہف میں جو ذوالقرنین کا قصہ ہے وہ پوسٹ دجال بھی ہمیں کور کر رہا ہے. بہرحال اسے ایک اور جو چیز نکل آتی ہے وہ یہ کہ جو انٹر گلیکٹک پورٹلز حضرت ذوالقرنین نے بند کرنی تھی نا، دجال نے وہ پورٹل کھولنی ہے کیونکہ وہ دیوار جو ہے نا ذوالقرنین کی وہ اسی راستے کے گرد بنائی ہے جس راستے سے یہ لوگ یہ مخلوقات آگے پیچھے ٹریول کرتے. تو دجال بھی اسی راستے سے بند کرے. میرا تو گمان یہی ہے کہ وہ دجال کی ایگزٹ اور انٹری کی دیوار ہے. جیسے ہی انہوں نے دجال نے کھولنا ہے وہ دروازہ تو یاجوج ماجوج کی بھی دیوار کھل جانی ہے، کیونکہ دجال کے فوراً بعد یاجوج ماجوج کا ہی نشانی ہے. حضرت عیسیٰ کا زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے دنیا میں، انہوں نے ایک ہی اپنے دور میں دجال بھی فارغ کرنا ہے اور یاجوج ماجوج بھی فارغ کرنے ہیں، اور اس کے بعد حکومت بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد فوت بھی ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے لیگ کے اندر یہ سارا کام ہونا ہے یاجوج ماجوج اور دجال کا.
So اس سے ہمیں قرآن میں کہاں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ٹریول کدھر کیا ہے ذوالقرنین؟ کیونکہ ہم نے جو واقعہ میں نے جس طرح سنا ہوا ہے اس میں تو یہ ہے کہ ایک قوم کا واقعہ ہے، پہلے ایک قوم ایک طرف گئے، دوسری طرف گئے، دونوں قوم کے ایک کو ذوالقرنین کا واقعہ میں آپ کو سنا لیتا ہوں. پہلے ذوالقرنین کو پہلے تو اس لفظ کے اوپر ہم ٹھہر جائیں نا کہ وہ سبابہ کا جو لفظ ہے نا وہ دنیا کا راستہ ہے کہ نہیں. اگر تو دنیا کا راستہ نہیں ہے میرا اصل کہنے کا مطلب یہ ہم وہ لفظ کہاں پہ فکس کر رہے ہیں. دیکھیں سبابہ واقعہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ واقعہ بتاتا ہوں مگر کون سا لفظ کہاں پہ سبابہ جو ہے، سبابہ کدھر کون سے ٹائم پہ سبابہ کو ہم یوز کر رہے ہیں جہاں پہ ذوالقرنین نے ٹریول کیا؟ ہسٹری میں قرآن میں آیت نمبر 85 مجھے میں پتہ ہے آیت نمبر 85 میں ہے، لیکن اور 86 میں بھی 86 میں بھی، لیکن ہمیں تو یہی پتہ ہے نا کہ وہ دو قوموں کے پاس گئے اسی دنیا کی، 3 قوموں کے پاس گئے. تین قوموں کے پاس گئے اسی اسی دنیا قوم میں. نے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کا مسئلہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو تو اس دنیا میں تو نہیں جا سکتے نا، سمجھ لیں وہ اس دنیا میں گئے. یہ پہلے یہ مفروضہ لے کے چلیں جو کہ علماء کرام اس وقت تو بڑے اونچے نعرے پہنچا رہے ہیں کہ اسی دنیا میں گئے. کوئی آرمینین جیوز کو کہہ رہا ہے، شیخ عمران نے کوئی تفصیل لکھ دی ہے کہ وہ آرمینین جیوز ہیں. ان کا سیکشن کہتا ہے کہ وہ گورے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ لیں اسی دنیا میں. یہ دونوں یہی مانتے ہیں کیونکہ باقی کی جگہوں کے اوپر سائنس سمجھ آتی ہے، ان کو یہاں پہ یہ سائنس سمجھ نہیں آئے گی. سائنس کا مطالعہ ہے نہیں لوگوں کا. ٹھیک ہے، اور سائنس کا مطالعہ نہ بھی ہوتا نا تو صحابہ کا مطالعہ بہت کم ہے. کیونکہ میں آپ کو اس کا ایک انسٹرومنٹ دیتا ہوں سب کو یہاں پہ پتہ چل جائے. حضرت کعب بن عبار نے کہا، کعب بن عبار لیٹر آن صحابی ہیں حضرت معاویہ کے دور میں. ہی واز ان سائڈ مدینہ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی منع بھی کیا تھا یہ والی باتیں نہ کیا. انہوں نے کیا باتیں کرتے ہوتے وہ دجال کی نا انٹرپریٹیشن کر دیتے. تو انہوں نے کہا کہ جو ذوالقرنین ہے نا وہ سریا پہ جا کے اپنا گھوڑا باندھ کے آ گیا تھا. سریا اس ستارے کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ستارے پہ گیا تھا، یہاں سے ٹریول کر کے باہر چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس نے لڑائیاں جو بھی کی تھیں اور اس کے بعد یاجوج ماجوج کی دیوار بنائی تھی اور وہیں پہ گھوڑا باندھ کے خود واپس آ گیا تھا. گھوڑے کی بھی ضرورت نہیں تھی اس کو. ٹھیک ہے، یہ غور سے سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ. اب میں جس بھی بندے سے بات کرتا ہوں، یہ مدرسے کے فارغ تحصیل علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک خاص صنعت کے تھرو چلتے ہیں نا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کعب الاحبار جو تھے وہ ضعیف راوی ہیں. تو ضعیف راوی تو ہوں گے، ان کی اپنی حدیث ہے، انہوں نے کون سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، انہوں نے خود بتایا یہ. مگر چونکہ ان کو ضعیف راوی کہہ دیے تو میں مان لیتا ہوں ضعیف راوی، کوئی بات نہیں. یہ بات انہوں نے نہیں کی، یہ مطلب ہے نا علماء کرام کا، انہوں نے یہ بات نہیں کی. میں ابھی ایک بتا رہا ہوں، ابھی بڑی بتا رہا ہوں. تو کس نے کی ہے یہ بات؟ مطلب میرے دادا جی نے تو نہیں کی نا یہ بات، یہ 1400 سال پہلے ہی کسی نے کی ہے نا بات. یہ جھوٹ ہے، یہ بات مان لیتا ہوں، یہ جھوٹ ہے بات کہ سریا پہ باندھ کے نہیں آیا ذوالقرنین. مگر 1400 سال پہلے انٹر گلیکٹک قسم کا جھوٹ کون بول رہا تھا؟ پوائنٹ اٹھایا تو سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بات تو طے ہے کہ حدیث اگر ضعیف ہے بھی ان کی، مگر انٹر گلیکٹک ہی مطلب لیتے تھے صحابہ کا صحابی. اور یہ بات صحیح لکھی ہے پھر حضرت زید بن اسلم نے کہ یہ عام سی بات تھی ان کے لیے انٹر گلیکٹک. اب میں آتا ہوں مستند بات پہ تاکہ کوئی بندہ اس طرح کے جرا نہ کرے. پچھلی دفعہ بھی لیکچر ریلیز کیا تھا، لوگ کہتے ہیں باطل باتیں ہو رہی. حضرت علی کو کیوں باطل کہتے ہیں آپ؟ حضرت علی نے خود کہا کہ ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ بادلوں پہ ٹریول کراتے تھے، اس کے پاس ایسی طاقت تھی. سمجھنے کی کوشش کریں آپ، وہ تو نہیں باطل ہو سکتی نا بات، وہ تو ضعیف بات نہیں ہے نا. حضرت علی ضعیف راوی ہے، فتح الباری میں ڈائریکٹ بتا دوں. پھر حضرت سیدنا حسن نے کیا کہا، اور یہ ابن کثیر نے کوٹ کیا ہوا ہے. سیدنا حسن نے کہا کہ جو یاجوج ماجوج سے ان کا حلیہ کیا ہے. سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ تو نہیں ضعیف راوی نا. ٹھیک ہے، اب ان کی چلے ٹھیک ہے حدیث ضعیف ہو سکتی، یہی جھوٹ باندھ رہے تھے لوگ 1400 سال پہلے. انہوں نے آئنسٹائن کی کتابیں پڑھ لی تھی، وہ بھی ٹیسلا کی تھیوریاں پڑھ کے باتیں کرتے تھے. سوچیں تو صحیح ہے کیا عجیب سی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ آج کل کے. یہ تو روایتی ضعیف ہے، روایت بالکل ضعیف مان لیتا ہوں، روایتیں ضعیف ہیں. ابن کثیر بھی ضعیف ہے، فتح الباری بھی ضعیف ہے. ٹھیک ہے ہوگی ضعیف. یہ ہیں تو 1400 سال پہلے کی باتیں، یہ پوسٹ ٹیسلا باتیں نہیں ہیں، یہ پوسٹ رچرڈ ڈاکنز اور اسٹیفن ہاکنز باتیں نہیں ہو رہی. ہمارے یہ 1400 سال پہلے انٹر گلیکٹک کانسیپٹس کون ڈسکس کرتا پھرتا تھا جو کہ ضعیف حدیثیں بھی کوٹ کرتا تھا. تو سیدنا حسن نے کیا کہا کہ یاجوج ماجوج کے جو کان تھے وہ اتنے لمبے تھے کہ زمین کو گرتے تھے، اور اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک کان کو گدا بناتے تھے اور دوسرے کان کو لحاف بنا کے سوتے ہیں. یہ یاجوج ماجوج کی پریزنٹ ٹینس کی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث ابن کثیر میں. یہ ذرا سوچیں تو صحیح نا، یہ کیوں اس بارے میں ہم لوگ دجال کی باتیں اتنی شوق سے چسکے لے کے کرتے ہیں. ہم اتنا مزہ لیا ہوا ہے امت نے، دجال کی سیریز ملینز اینڈ ملینز میں ہو رہی ہے، مگر دجال کے اوپر غور کسی نے نہیں کرنا. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں، بے حد ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ ڈیٹیلنگ کیسے کرنی ہے اور کس پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے. ورنہ
دجال تو مطلب جاہلوں کو تو نہیں چھوڑنے والا دجال. اور یہ میں بہت ڈرانے والی حدیث سنا رہا ہوں, یہ مستند حدیث ہے کہ دجال کے اوپر میری امت کی عورتیں اور علماء کرام کثیر تعداد میں بیعت کریں گے, کثرت ہوگی کہ علماء کرام بیعت کریں گے. تو میں تو علماء کرام سے ڈرتا ہوں دجال کے دور میں, کیونکہ یہ بیٹھے ہیں وہ 1200 سال والی, میں بیٹھا ہوں 1400 سال والی بات پہ, تو 1400 سال پہلے والی بات ہو. ورنہ مجھے ایک آپ بتا دیں گے تمیم الداری دجال سے مل کیسے آیا. ابھی تو دجال اینڈ آف ٹائم میں ملنا ہے, وہ کیسے مل آئے پہلے سے, ان کے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا کوئی, تو یقیناً پورٹل سے ملے. کیا تمیم الداری پورٹل سے ٹریول کرتے رہتے تھے؟ نہیں, انہوں نے ایک دفعہ ہی ملے ہیں, وہ بھی جہاز گم ہو گیا تھا ان کا, طوفان میں جہاز گم ہو گیا تھا, وہ جان کے دجال سے تھوڑی ملنے گئے تھے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ حدیث آپ پڑھیں تمیم الداری کے, تمیم الداری کی حدیث بتا رہا ہوں. تمیم الداری کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں لے کے آئے صحابہ کرام میں, اور کہا کہ جو مجھے تم نے بتایا ان کو ایسے سنا, کیونکہ انہوں نے جا کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میں کرسچن تھا تو میں یہ سفر کرتا تھا, ہمارا ایک دفعہ بحری جہاز گم ہو گیا تھا, تو وہ ایک ایسے جزیرے پہ جب طوفان تھما تو ہمارا جہاز پہ جزیرے پہ رکا. آپ یہ غور سے سنیے گا, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا یہ بغیر انٹر گلیکٹک پورٹل اور انٹر ڈائمینشنل کانسیپٹ کے سمجھ نہیں آ سکتی. انہوں نے کہا میری کشتی جب اس آئلینڈ پہ رکی تو وہاں پہ ایک ایسی مخلوق ملی جو کہ صرف اور صرف بالوں کی بنی, ٹھیک ہے, اور بالوں کی کیا مخلوق تھی, وہ کوئی جانور تھا یا انسان تھا یہ نہیں بتایا. اس کا نام انہوں نے جساسہ بتایا, اس نے خود اپنا نام جساسہ بتایا تھا. آپ کون سی بالوں والی مخلوق ہے جو کہ عربی بولتی؟ غور سے سننے والی بات ہے. یہ والا لیکچر میں کیوں نہیں کور کرتے شیخ عمران صاحب کہ وہ عربی کیوں کیسے بولتے تھے؟ وہ جانور عربی بولتا تھا, وہ تو طوفان میں پتہ نہیں کتنے سے گم ہوا تھا. ایک کشتی کہاں پہ گئی تھی, اور اگر سمجھ لیں طوفان سائپرس تک ہی گیا تھا, سمجھ لیں. یہ جانور عربی کب سے بولتے ہیں مجھے بتائیں. پھر وہ جساسہ کہتا تم وہاں سے آئے ہو, میں تمہیں ایک جگہ پہ لے کے جاتا ہوں, تمہارے کام کی چیزیں ہم تمہیں ایک عورت سے ملاتا ہوں. وہ عورت سے ملایا, عورت نے اپنے گھر میں ایک جوان آدمی کو زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. یہ کس قسم کی بڑھیا ہے کہ جو ایک جوان آدمی کو جکڑتی ہے, کہ کون سی طاقت ہے اس کے پاس. اور جوان آدمی بڑھیا پہلے پوچھتی ہے, انٹرویو لیتی ہے عرب سے آئے, اور پھر اس کے بعد وہ جوان آدمی 3 سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ فلاں جگہ پہ باغ خشک ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں ہوا. فلاں جگہ پہ نہر خشک ہو گئی, یہاں نہیں ہوئی. نبی کا آ گیا ہے جس سے, ہاں آ گیا. تو پھر نبی آ گئے, محمد آ گئے ہیں, جی ہاں آ گئے. تو پھر ان کی تباہ کا اسی میں تیری بچت ہے. یہ اس بندے نے 3 باتیں کی, ٹھیک ہے. آپ فائدے میں وہ دونوں خشک ہو چکے ہیں, وہ باغ بھی اور وہ جورڈن کا, اور وہ سوری میں نے کیوں خشک کرا دی نہر, وہ افراد کا پانی, ٹھیک ہے, تجزیہ افراد کا. تو کہانی کیا ہے, سوال یہ نہیں ہے کہ اس نے کیا پوچھا کہ نہیں, سوال یہ ہے وہ کدھر سے آیا ادھر, ایک اس وقت میں کیسے پایا گیا. صحابہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اینڈ آف ٹائم میں آنا تھا, آپ نے تو آپ کی تو نعوذ باللہ بات میں یہاں پہ شروع میں کیسے آ گیا. وہ صحابہ نے کیوں نہیں کہا, کیونکہ صحابہ کو پتا تھا, بتایا گیا تھا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آنا وہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہے, مگر طاقتیں اس کی دیکھو. یہ ساری کانسیپٹ صحابہ کے تھے, ٹھیک ہے. یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درس ارشاد فرما رہے ہیں, صحابی مجلس میں بیٹھے ہیں, اتنے میں انتہائی اونچے دھماکے کی آواز آتی, اور صحابہ کہتے ہیں اسراء میں عرب کی زمین پہ درس ہو رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وسلم یہ کہاں کی آواز ہے, کس کی آواز تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 70 سال پہلے ایک پتھر حاویہ کے منہ پہ نیچے سرکایا تھا, آج جا کے بیس میں لگا, یہ اس کی آواز ہے. میں اور آپ بیٹھے ہو تو پتہ کیا پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کتنی دور ہے جو آواز ادھر آئی ہے, کیونکہ ہمارے علاقے میں یہ دوزخ, سمجھ لیں. یہ والے سوال صحابہ پتہ کیوں نہیں کر رہے تھے, یہ سارے کانسیپٹ صحابہ کو کلیئر تھے. جنت زمین سے 70 سال کے فاصلے پہ آپ کو کوئی یہ والی بات کر کے دکھائے اور میں سے اس میں حدیث ہے کانسیپٹ نکال دوں, تو آپ نے اسٹرانگ میں نہیں نکال دی اس میں سے. ایسی حدیث آتی ہے, ہم اچانک نعوذ باللہ پتہ نہیں کون سے سائیکالوجی میں دیکھتے ہیں عرب کو. یہ عرب کو سب پتا تھا. اور حضرت عمر کے یہاں ایک دور میں ایک بچے کے یہاں صحابی کے یہاں بچہ پیدا ہوا, تو انہوں نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا بچے کا. اور عمر کو خبر تم نے کہا کہ کیا انسانی نام ختم ہو گئے تھے کہ تم نے فرشتے کا نام رکھ دیا. ذوالقرنین کو فرشتہ مانتے ہیں ہم, ہمارے علماء کرام نے تو نہیں کہا کہ فرشتہ ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے ہمارے علماء کرام کہ عمر بن خطاب فرشتہ مانتا تھا ذوالقرنین کو. کس بیس پہ فرشتہ مانتا تھا, بتانا پڑے گا نا کہ کس بیس پہ فرشتہ مانتا تھا, کیونکہ فرشتے کرتے ہیں سبب آپ کے ٹریول, سمجھ لیں. ورنہ فرشتے کا دنیا میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آسمانوں کے سفر کرتا ہے 1 سیکنڈ میں. اور کیا کرتا ہے فرشتہ؟ حضرت علی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بادلوں میں ٹریول کر رہا ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں فرشتہ ہے, زید بن اسلم کہہ رہے ہیں کہ سبب آسمان بھی جانے والے راستے ہیں, ٹھیک ہے. کعب بن احبار کہہ رہے ہیں سریا پہ ذوالقرنین گھوڑا باندھ کے آئے. آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی, یہ سارے سورہ کہف کی ساری باتیں انٹر گلیکٹک کیوں ہیں؟ تمیم الداری دجال سے مل کے آئے ہیں, وہ فیوچر کی پروفیسیز بتا رہا ہے دجال ان کو بیٹھ کے کہ یہ بھی خشک ہوگا, فرات خشک ہوگا, باغ خشک ہوگا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. یہ سب فیوچر کی ٹینس اسے کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ وہ دیکھ بھال کے آتا ہے نا.
پھر حدیث پتا کیا ہے کہ ایک بانج عورت اور ایک بانج آدمی کے ہاں 30 سال بعد بچہ پیدا ہوگا، وہ ہے دجال. ٹھیک ہے، ابھی اس نے پیدا ہونا ہے مگر وہ تمیم الداری سے جوانی میں مل کے آئے. سو یہ کانسیپٹس ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیوں، بس وہ مولوی صاحب نے جو جس طریقے سے پڑھا آگے پڑھا دیتے ہیں. نہ میتھمیٹکس کی سینس ہے مولوی صاحب کو، نہ فزکس کی سینس ہے، نہ ہی کرنٹ افیئر کی سینس ہے. آپ میتھمیٹکس کے پروفیسر ہونے کی ضرورت نہیں ہے پورٹل پہ جانے کی. 8 سال کے بچے پورٹل کی باتیں کرتے ہیں. بالکل، اب تو ایسا ہی ہے، اب تو ایسا ہی ہے. جی ہاں، تو اب میں کیا کہوں پھر، اتنا مدرسے کی موٹی دیوار ہے کہ وہ ادھر کی آواز نہیں سن سکتا کہ اس کے گھر کے ساتھ والا بچہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر بلیک ہولز کے اوپر سائنٹیفک ایویڈنس ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے. اتنی موٹی دیوار ہے مدرسے کی. مطلب علم سے اگر کسی نے جان کی آنکھیں بند کرنی ہو نا تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ میں سائنس کے تھرو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں مسلمانوں کو، میں صحابہ کرام کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھرو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سورہ کہف کیسے دیکھنی. یہ تو گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ ہے کہ جان کی آنکھیں بند کی جائیں کہ نہیں میرے مولوی صاحب نے کہا تھا اسے چھوڑ دو. جہاں پہ بھی حضرت عمر کی بات لکھی ہے، حضرت علی کی بات لکھی ہے، میں نہیں مانتا، میرے مولوی صاحب نے نہیں بتائی تو ہے ہی نہیں. یہ تو وہی شجر نور نے آنکھیں بس بند کی ہوئی اور مجھے وائرل کر رہے ہیں، وہ واٹس ایپ کر رہے ہیں کہ دیکھو وائرل ہوگی وہ مسایہ کی سیریز نیٹ فلکس پہ. سوچیں تو صحیح نا، اب بیوقوفوں کے نرغے کے اندر ایسی باتیں سیریس لی جائیں گی نا کہ مسایہ کی سیریز نیٹ فلکس پہ وائرل ہو رہی ہے. تو کیا کروں میں مسایہ کی سیریز وائرل، جو چیزیں وائرل کرنی تھی وہ وائرل کی نہیں. سیدنا حسن کی ریس وائرل کرتے نا، سیدنا علی کی ریس وائرل کرتے، سیدنا عمر کی ریس وائرل کرتے. آپ نے بھی بات کی ہے، کیا دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے یا پیدا ہو چکا ہے؟ پیدا ہونا ہے سر، جس طرح حضرت عیسیٰ نے بھی آنا ہے نا، دجال نے بھی آنا ہے. یہ تو آخری دور کی نشانیوں میں سے ایک ہے. پھر وہ اس ٹائم پہ کس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹائم ٹریول کیسے ایگزسٹ کرتا ہے؟ ٹائم ٹریول کا کیا کانسیپٹ ہے؟ میں اگر پاس میں چلا جاؤں، ٹھیک ہے، ٹائم ٹریول کا سمجھ لیں وہ ٹیکنالوجی، میں پاس میں چلا جاؤں 1910 میں چلا گیا اپنے دادا حضور سے ملنے. میں ملا تو انہوں نے کہنا ابھی تو نے پیدا ہونا، تو جھوٹ بولا تو میرا پوتا نہیں، تو نے تو ابھی پیدا ہونا ہے، ابھی تو میرا بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا، تو کہہ رہا میں تیرا پوتا ہوں. بیسکس سمجھنے کی کوشش کریں. لینئر ڈائیگرام ہے سر ڈائمینشنز کی، فزکس کی، ٹائم کی، اور ٹائم کو اوپر سے. اب ٹائم ڈائلیشن ہمیں کانسیپٹ کلیئر ہے ہمارے، اب ہمیں پتا ہے. کیسے ہمیں پتا ہے؟ یہ کوئی میں کہانیاں پڑھ کے یا ایونجر فلموں سے نہیں بتا رہا ہوں. اسپیس اسٹیشن کے اوپر گھڑی کسی اور طریقے سے چلتی ہے، زمین پہ کسی اور طریقے سے چلتی ہے. اسپیس اسٹیشن زیادہ دور نہیں، اوپر ہمارے والا جو اسپیس اسٹیشن ہے. ٹائم ڈائلیشن از ناٹ اے میجیکل فینومینا، اٹس اے لا آف فزکس. گریوٹی سے جتنا دور ہوگا ٹائم اتنا سلو ٹریول کرے گا، پھر کسی اور کی گریوٹی کو جائے گا، اور اگر اس کی گریوٹی ہم سے بھی زیادہ ہوئی تو ادھر زیادہ ٹریول کرے گا، ہم سلو ٹریول کر رہے ہوں گے. اب دیز آر بیسکس، اس بارے میں کسی بھی شک میں مت جائیں. گریوٹی کے کانسیپٹ کو مانتے ہیں مگر ٹائم ٹریول اور ٹائم ڈائلیشن کو نہیں مانتے. ٹائم ڈائلیشن گریوٹی کا ہی کانسیپٹ ہے، یا پھر ٹائم کو ہی نہیں مانتے، پھر چھوڑیں، پھر گھڑیاں توڑیں بیٹھ کے. ایک اور ابھی آپ نے بات کی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا کہ ان کے کان بہت لمبے ہیں، کیا وہ انسانی مخلوق ہے؟ کیونکہ دیکھیں انسانی مخلوق صرف ہماری شکل کی نہیں ہے، یہ بات سمجھنا پڑے گا. فتح الباری میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سیمن زمین پہ گرا، اس مٹی سے سیمن نے ریئیکشن کر کے یاجوج ماجوج بنایا. تو ہے تو آدم کے اس پن سے نکلے ہوئے، اولاد آدم میں آئیں گے. اور اسی مٹی نہیں، یہ والی مٹی دیکھیں، یہ بھی اچھا کانسیپٹ میں آپ کو بتا دوں. یہ جب بھی قرآن پاک میں ارد کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ارد کا، یہ ہمارے مولوی نے اس کو زمین بول دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب زمین ہمارے پلانٹ کی بات کی ہے اس کو ارد نہیں کہا، اس کو دنیا کہا ہے. اللہ کا لفظ ہے دنیا، عربی کا لفظ ہے، قرآن پاک میں ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ مزینہ سما دنیا سورہ ملک میں، کہ ہم نے اس دنیا کے سورج کو ستاروں سے مزین کیا. زمین کے آسمان کو نہیں کہا اللہ نے، اللہ کو بھی پتا ہے زمین کا مطلب ایک جنرل کانسیپٹ آف آل پلانٹس. تو جب اللہ نے کہا نا کہ خلق سبع السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمام پلانٹس میں نے جو ارتھ کا جو پلے کا کانسیپٹ ہے جہاں جہاں پہ بھی ہے وہ میں نے 7 دن میں بنایا. ہم سمجھتے ہیں ہمارا پلانٹ اللہ نے 7 دن میں بنایا. پلانٹ کی کیا ہم نے اتنی بڑی اوقات کر دی کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمان بنائیں گے 7 دن میں، اور ہماری زمین کا ایک پلانٹ 7 دن. ہم سے زیادہ تو جوپیٹر بنایا کرنا چاہیے، سمجھ رہے؟ سو یا تو مارس کو بھی ڈیلیٹ کر دیں، مارس بھی کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. 7 دن میں زمین بنی ہے تو مارس کتنے دنوں میں بنا ہوگا؟ یہ دماغ کیوں زبردستی کنفیوژن ڈالی ہوئی ہم نے، بس آنکھیں بند کرنے کی. اب کسی نے ٹھان لی ہو نا، دجال نے آنکھیں کھولی ہیں اور یہ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ نبی ہے یا اللہ ہے. کیونکہ علماء کرام کی بیعت ہونی ہے. میں ابھی بتا دوں سورہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ عورتیں اور علماء کرام بیعت کریں گے اس پہ. تو یہ غور کریں وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ اس اینگل سے دیکھے بغیر دجال واقعی میں کوئی ایسا کرشمہ کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خواب سنا دوں آپ کو ادھر. اللہ کے نبی اور یہ حدیث کچھ 70 ترک سے ہے، 70 دفعہ لکھی گئی ہے یہ دونوں کتابوں میں. چلے تو کہاں پہ تھے ہم؟ ہاں، یہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا
خواب ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کعبے میں طواف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ ایک بندے کے جسم کندھوں پہ اور دوسرا ہاتھ دوسرے کے کندھوں پہ، اور دو بندوں نے حضرت عیسیٰ کو کیری کر کے طواف کروا رہے ہیں، اور ان کے بال گیلے ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی اسلام شاہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ ان کے پیچھے پیچھے دجال بھی بالکل اسی طریقے سے طواف کر رہا ہے۔ غور سے سنیے اس بات کو، یہ میں آپ کو کسی وجہ سے خواب سنا رہا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ ہمیں ہم پوری امت کو، آخری دن تک کے بچے کو، آخری دن کے بچے کو یہ بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کی ایک ایک چیز کاپی کرے گا، سمجھ رہے؟ ورنہ تو کوئی یہ کہے کہ کعبے میں تو انٹر کیسے ہو گیا دجال، ہمارے حرمین میں تو انٹر نہیں ہو سکتا دجال، تو نہ مدینے میں نہ مکے میں، یہ کعبے میں طواف کیسے کر؟ یہ خواب کیا بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ جب دجال نے آنا ہے تو حضرت عیسیٰ کی ایگزیکٹ فوٹو کاپی بنانی ہے، جو حضرت عیسیٰ نے شکل مبارک ان کی، جو ان کا حلیہ مبارک، جو ان کی سنت ہے، جو ان کا بولنے کا طریقہ ہے، جس طریقے سے انہوں نے بات کرنی ہے، مطلب طریقے کا مطلب ہے جس دعوت کا انہوں نے جو انعقاد کیا تھا اس وقت یہ بھی کرے گا آگے۔ اس لیے سورہ کہف پہلی 10 صورتیں عیسوی اس فساد کی کا توڑ میں آئی کہ کیوں اللہ کا بیٹا بنانے کی کوشش کریں، مگر حضرت عیسیٰ کا چونکہ کانسیپٹ اس وقت اللہ کا بیٹا کے طور پر مشہور ہے، تو دجال نے آگے پہلے وہ جو 3 ارب عیسائی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے عیسیٰ اگر آگے یہ اگر سمجھ لیں کل حضرت عیسیٰ اصل میں آخرت ہے جو بھی ہے، چاہے دجال ہے چاہے حضرت عیسیٰ ہے، اور آ کے اور یہ بتا دیں کہ بھیا نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں، تو کون سی عیسائی نے ماننا ہے؟ ویٹ کر رہے ہیں وہ عیسائی کا، حضرت عیسیٰ کا عیسائی، اور اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہہ لیں گے آج آ گیا ہمارا عیسیٰ، اور وہ آگے کہے کہ نہیں میں تو وطنیت کیا ہے، تو لوگوں نے کہنا تو فراڈ ہے، تو اصلی فراڈ ہے، تو مسلمانوں ٹائپ کا آدمی ہے، یہودی ٹائپ کا آدمی۔ اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں بہت کلیئرلی بتا رہی ہیں، اتنی کلیئرلی، اتنا مطلب میں بہت لفظ بہت کم ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر حدیث بڑی کلیئر ہے کہ یور لارڈ از ناٹ ون آئیڈ، تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی 2 آنکھیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ والا آدمی جو ایک آنکھ والا ہوگا اور وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، تو وہ دجال ہی ہو سکتا ہے، تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں رب کے ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، سمجھ رہے؟ سو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اپنی ربوبیت جھاڑے گا یہاں پہ دنیا میں آپ کو۔ کیسے؟ کیونکہ پھر اللہ کے نبی السلام نے ثابت کیا کہ وہ جنت ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا، دوزخ ہاتھ میں اٹھا کے پھرے گا، جو اس کی جنت ہے وہ تمہاری اصل میں دوزخ ہے، اور جو اس کی دوزخ ہے وہی اصلی جنت ہے۔ تو پھر اور بڑی نشانیاں ہیں دجال کی دور کی ہے مسلمان امت کی، میں اس لیے موٹی موٹی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ لوگوں کا دماغ اس وقت اس طرف سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ اس طریقے سے نہیں دیکھنا آپ نے اسلام کو، قرآن کو، سورہ کہف کو، اور نہ ہی اس طریقے سے دیکھنا ہے دجال کو جس طریقے سے یہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے۔ اور دجال نے کیا دھوکہ دینا جو کہ ہماری مسلم امت خود ایک دوسرے کو دھوکہ دیتی تھی۔ اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ دجال کہتے ہیں آدمی تھوڑی ہے، وہ ایک سسٹم کا نام ہے، سمجھے؟ حالانکہ اس پہ تو کلیئر حدیث ہے کہ وہ ایک جی بالکل آدمی ہے، دجال آدمی ہے، اس کی آنکھ کا، اس کی چلنے پھرنے کا، اس کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ارشاد فرما دیا کہ یہ جو میں نے آپ کو بھی سنایا ہے یہ سسٹم ہے یا آدمی ہے۔ پھر اس نے پھر جو کلیم کرنے ہیں، پھر اس کے بعد جو حکومت کرنی ہے، پھر عیسیٰ نے اس کا قتل کرنا ہے، یہ اور بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ سسٹم بھاگ کے لوت میں چھپتا ہے، لوت میں آدمی جا کے چھپے گا۔ اور مطلب یہ مجھے تو لگتا ہے کہ دجال نے ہی یہ سازش پھیلائی ہے اپنی کہ جس قوم نے اس کو اصل میں قتل کرنا اس قوم کو کنفیوز کرو، اصلی دجال تو یہ ہے۔ آپ اس میں بتا رہے تھے یاجوج ماجوج کا وہ جو حدیث ہے حضرت آدم کا سیمن گرا، ارض جو ہے نا وہ جگہ ہے۔ دیکھیں میں بہت سمپل سے سوال کرتا ہوں اگر کچھ سمجھ آ جائے۔ حضرت آدم مٹی سے بنے تھے، پکی بات ہے، ہمیں یہ بتایا گیا، اور ہماری والی دنیا والی مٹی سے بنا دی ہم کو۔ تو میں نے تو سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے دنیا میں پھر اتارا اس کو، جب اس کو خلافت دینی تھی، کدھر سے اتارا تھا؟ جنت سے۔ جنت میں بھی مٹی ہے کوئی، سمجھے ہے نا؟ اس کا مطلب ہے ارض ہر جگہ پہ ارضی ہے، جنت کی ارض بھی ارضی کہلاتی ہے اور زمین کی ارض بھی ارضی کہلاتی ہے۔ زمین اٹسیلف جو ہے وہ دنیا کہلاتی ہے اللہ کے۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، تو کیسے اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں کے اوپر بیٹھ کے آئے تھے آدم، پورٹلز کی طرح ہے۔ اس کے علاوہ تو دوسرا چانس پتا کیا ہے کہ کسی ماں کے یہاں پیدا ہوئے ہوں، تو آدم تو کسی ماں کے یہاں نہیں پیدا ہوئے نا، اپنی جوانی میں آئے نا، وہ کیسے آئے ہیں نیچے؟ حضرت آدم تو بنے ہی جوان تھے نا، ہاں تو نیچے کیسے آئے ہیں؟ پورٹل کے تھرو آئے۔ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے؟ اور کچھ نہیں سمجھ میں یہ کیوں نہیں سوچتا مسلمان کہ زمین پہ کیسے آئے ہیں؟
سمجھ لیں نبی ہے معراج کے تھرو آئے. ہو سکتا ہے صحابہ بھی نبی ہیں, وہ کیسے آئیں؟ کوئی فرشتے اتار سکتے ہیں, فرشتے لے کر آ سکتے ہیں. ان کو وہاں پہ بے ہوش کیا تھا, یہاں پہ آ کے ہوش آیا تھا, ایسے تو ایسے کچھ نہ کچھ تو کانسیپٹ بنانا پڑے گا نا. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ فرشتوں کے اوپر آ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اتارا, وہ تو بہت سی چیز. میرا یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات ہے, میں کہہ رہا ہوں اتنی نارمل سی بات تھی یہ کہ اوپر سے نیچے آنا, ایک بندہ ہوش میں جوانی میں نیچے آیا زمین پہ. یا پھر ڈاکٹر اسرار کی بات مان لیتے ہیں کہ جنت وہ اس وقت کی جنت تھی وہ دنیا میں تھی, یہ والے پلانٹ ارتھ کے اوپر ہی تھی, اور ایک پہاڑی سا علاقہ تھا, ادھر سے گھومنے کا نیچے اتر جا. یہ بھی آ سکتا ہوں میں, مجھے کوئی اور نہیں, میرا عقیدہ نہیں انٹرسٹ سے. پوائنٹ از اتنا زبردستی دنیا میں جنت کو گھسانا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, تو گھسا لیں. سمپل کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ جو انٹر گلیکٹک موومنٹ موشن اور ٹریولز ہیں, یہ اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے. اگر انہونی بات ہوتی تو پھر معراج کے اوپر کیسے ہم لوگوں نے بلیو کر لیا؟ کیا کیا معراج پہ, ایسا کیا معجزہ ہے جو عربی اٹھ کے آ گئے تھے کہ یہ کیا بات کی تھے نبی نے کہ وہ اوپر گیا نیچے آ گئے. اتنے سے ٹائم کے اندر ایک پہر کے اندر, سورہ کہف والا ایک پہر ہے یہ, ٹھیک ہے, ایک پہر کے اندر فلاں جگہ گیا, پھر بیت المقدس گیا, پھر اس کے بعد آسمانوں میں گیا, اور پھر فرشتوں سے ملا, اور جنت دیکھی, دوزخ دیکھی. سوچیں صحیح نا, یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. اور اللہ نے پھر اس کو اسی سورت سے پہلے رکھ دیا. سورہ بنی اسرائیل کو سورہ کہف سے پہلے رکھا کہ پہلے تمہارا یہ ٹائم ٹریول اور پورٹل کے اوپر ایمان بٹھاؤں, پھر تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ یہ سورہ کہف کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے. اللہ کے یہاں کو تکے نہیں ہیں. بنی اسرائیل چوتھی سورت بھی ہو سکتی تھی, 54ویں سورت بھی ہو سکتی تھی, 70ویں سورت کیوں رکھی اللہ نے؟ These are all things to ponder upon کہ اللہ تعالیٰ پہلے کانسیپٹ کے اوپر ایمان کریٹ کروا لیں, اور وہ بھی کیسے ڈائریکٹ اپنے نبی علیہ السلام سے, تاکہ کوئی شک شبہ ہی نہ رہے. ایسی ایسی حدیثیں, ایسے ایسے عرب کے ریئیکشن ریکارڈ, اور پھر آیت خود بتا دیا آیت میں کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک پیر میں لے گئی اپنے نبی کو, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کہاں پہ لوگوں نے کہا خواب میں بھی معراج. پہلی آیت نکالو, پھر بنی اسرائیل کی دیکھتا ہوں کون سا خواب دکھایا اللہ تعالیٰ نے, اور پھر کہہ دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. خواب میں کون سی نشانی ہوتی ہے؟ خواب میں ٹریول کرتا ہوں, میں بھی جاتا ہوں, کئی دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میں سیٹرن کے اوپر ہوں. میں نے دیکھی خواب, لوگوں نے خواب دیکھے ہوں جنت میں, کوئی معجزہ ہے یہ؟ خواب میں کون جتنی مرضی دفعہ ٹریول کریں. عرب میں آگے کہا تمہارا نبی تو جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بات کو کلیئر کر رہے تھے کہ ایک تو کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے. جی ہاں, اب یہ ہے سوال کہ یاجوج ماجوج کو میں نے کہا انٹر گلیکٹک کسی اور جگہ پہ, تو ظاہر ہے حضرت آدم کو آپ نے تمام ارض کے اوپر رکھنا ہے. تو وہ جدھر جدھر بھی ان کی اولادیں ہیں نا, 1000 سال, اور نہ آپ نے سمجھ رہے ہیں 1000 سال وہ یہاں پہ رہیں, اس پلانٹ میں رہیں. کیوں نہیں رہ سکتے, ویسے کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کے بعد سے عمریں چھوٹی کی اللہ نے انسانوں کی. امپریشن تو یہی ہے کہ کیسے کیا ان کو, مطلب آپ سوچیں صحیح نا, تو سینس لگا کے بات کریں نا کہ حضرت نوح تک سارے کے سارے ہزاروں سال کے تھے, اچانک 50 سال کے مرنا شروع ہو گئے سر. آپ کا کیا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سب کے سب اوور آل, جیسے حدیثہ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی تو چل رہی ہے ابھی. جی ہاں, 1400 سال کی, 1400 سال میں 600 سال 2019 ہوگی نا, 2019 ٹھیک ہے, 2019 تو اس سے پہلے بھی 40 سال زندہ رہے نا, تو 2019 کے تو ہو گئے نا. آپ کو فیوچر میں جا کے نا کہ عیسیٰ کے آنے کے بعد عیسیٰ 2019 سال کے تھے, تو لوگ کہیں گے جا بھائی 3 سال 40 سال کی تو ان کی ہسٹری نکلتی ہے, بہت ہو گئے چلو 80 سال ہی کر لیتے ہیں. وہ کیسے سمجھائیں کہ عیسیٰ 2060 سال دنیا میں رہے ہیں. وہ کون سی دنیا میں رہے ہیں؟ وہ ارض پہ تو رہے ہیں, یہ اس والے پلانٹ ارتھ میں نہیں رہے, سمجھ رہے. تو اسی طریقے سے آدم بھی الگ الگ جگہوں کے اوپر 1000 سال. اس کا مطلب یہ ہے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے یاجوج ماجوج اس دنیا میں نہیں تھے, وہ کہیں اور تھے, اور ذوالقرنین کسی اور مخلوق کے پاس گیا تھا اور وہ وہاں پہ تنگ کرتے. جی بالکل, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آیت میں اسی طریقے سے بتایا. میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں. اب آ گئے ہیں ذوالقرنین تک. ذوالقرنین نے جو پہلا سفر کیا تو وہاں پہ لوگوں نے کیا کہا کہ ہمیں سورج سے کوئی پناہ دو, ہمارے پاس سورج کی ہمارے ساتھ پروٹیکشن کوئی نہیں. ڈائریکٹ ایسے ہی بولا مجھے. پہلے نہیں, یہ دوسرے لوگ ہیں, پہلے کے بارے میں بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے. دوسری قوم جب وہ ایک طرف گیا ہے, پھر دوسری طرف گیا ہے, پہلے مغرب کی طرف گیا ہے, پھر مشرق کی طرف گیا ہے. تو مغرب مشرق بھی اس طرح نہیں لکھا قرآن پاک میں, ٹھیک ہے. تو تاقرب الشمس, تاقرب الارض نہیں گیا, وہ تاقرب الشمس گیا. اور ہم نے لکھ دیا تاقرب الشمس کا مطلب ہے کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے. تاقرب الارض پہ سورج غروب ہوتا ہے, تاقرب الشمس میں سورج غروب ہوتا ہے, سمجھ رہے. بہرحال پوائنٹ از, جب وہ گیا ہے ذوالقرنین, تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن نہیں ملتی. کون سے علاقے میں سورج سے پروٹیکشن نہیں ملتی زمین کے؟ ابن کثیر نے پتا کیا لکھا اس کے اوپر, کہ وہ گرمی اتنی تھی تو ذوالقرنین نے اونچی اونچی دیواریں بنا دی. میں مطلب یہ ایسے دور کی بات ہے جب دیوار کا کانسیپٹ بھی نہیں تھا انسانوں کے پاس, اور ذوالقرنین نے پہلی کوئی دیوار بنا کے دی تھی. دیکھیں
یہ بیسکس ہیں جو آپ کو کلیئر کرنی پڑے گی کہ سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے ہمیں. ترجمے میں تو یہ ہے نا کہ چھت نہیں ہے نہیں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے, سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے یہ کہا. ٹھیک ہے, ترجمے سے سوری ترجمے میں نہیں ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ان کے گھروں کی چھتیں نہیں تھیں. ہاں میں نے پڑھا ہے یہ, ان کے گھروں کی چھتیں نہیں تھیں. ذوالقرنین نیا کنسٹرکشن بزنس کرتا ہے, کہیں دیواریں بناتا ہے, کہیں جا کے چھتیں بناتا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے ساتھ ہی لوگوں نے کیا کام کیا کہ وہ چھتیں کا کانسیپٹ نہیں ہے تو وہاں پہ دیوار نہیں ہے. پہلے جہاں پہ اس نے چھتیں بنائی ہیں دوسری جگہ پہ دیواریں بنائی ہیں, اور زبردستی ایسا لفظ کا ترجمہ کیا سورہ کہف میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے صادفین کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے زبردستی اس کو ترجمہ کر دیا پہاڑ. اور اب کو پتا ہے کہ پہاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کا لفظ تو استعمال ہی نہیں کیا, آپ نے کیوں زبردستی پہاڑ بنایا اس کو؟ ایک پہاڑ اور دوسرے پہاڑ کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی جس میں وہ اتنی بڑی قوم تھی وہ دیوار نہیں چڑھ سکتی. یہ نا ابھی تک اسی لالا لینڈ میں یہ سائیکالوجی میں ہے کہ جو کہ میڈیول ٹائم کے نا یہ گھوڑ سوار اور دیواریں اور زنجیریں اور سلاخیں اور تلواریں ان کے ذہن میں یہی آتا ہے, اس لیے سمجھتے ہیں. حالانکہ وہ قوم پتہ نہیں کتنے 100 سال 1400 سال سے پل رہی ہے, ادھر بچے پیدا کر رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے وہ دیوار نہیں ابھی تک پھلان سکے. ابھی تک یہ دیکھیں یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم ابھی تک یہ سوچ کے بیٹھے ہیں سورج سے پروٹیکشن نہیں ہے, چھت بنا دی ان کی. مطلب کچی کے قاعدے میں ایسی باتیں نہیں لکھی ہوتی اس سائیکالوجی کی بنا پہ. ہم نے نعوذ باللہ قرآن پاک پہ ڈال دی اور صحابہ کرام چیخ رہے ہیں کہ کیا کانسیپٹ ہے, کیا کانسیپٹ ہے. اچھا یہ بات تو ہمیں ملتی ہے, یہی ڈسکس ہوتی ہے کہ ان کی دیواریں نہیں تھیں, چھت نہیں تھی ان کی. اصل میں قرآن میں آپ کیا قرآن پاک میں یہ لکھا ہے کہ اس ایک ایسے جگہ پہ گیا کہ جو کہ ایک ایسے علاقے کی نشانی بتائی کہ جہاں پہ سورج جو ہے نا, سورج ختم ہونے کی جگہ وہ, اور وہ کالے رنگ کی مٹی سے ایک بہت بڑی جھیل بنی ہوئی. ٹھیک ہے, جہاں پہ سورج ختم ہونا ہے. یہ قرآن پاک کے کہنے کا طریقہ دیکھیں, سورج نے کہاں ختم ہونا ہے. اب بچے کو پتا ہے کہ ہر بچے کو دنیا کے کالے رنگ کی مٹی میں ہر ستارہ ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں اس دن 10 سال کے بچے نے مجھے کہا کہ یہ دیکھیں ہمارے والی کالی مٹی دیکھیں, ہماری گلیکسی کالی مٹی مل گئی. میں نے اسے کہا ہماری گلیکسی کی نہیں بیٹا, یہ بڑی قریبی گلیکسی ہے. ہماری گلیکسی کا جو نام ہے وہ ملکی وے ہے, اس کی جو کالی مٹی ہے وہ سینٹر آف ملکی وے میں. یہ انہوں نے ایک اور گلیکسی کا نام بھی بتایا کہ یہ اس کی کالی مٹی ہے. یہ کالی مٹی پتا کیوں بتا رہا ہوں میں, کیونکہ وہ سائنس اسے کالی مٹی کہتی ہے, اس کو بلیک ہول کہتی ہے. کہ ہر ستارہ اپنے اپنے بلیک ہول میں ختم ہوتا ہے, اور اپنے اپنے کا مطلب ہے کہ جو اس کا قریب ہے جو اس کو پل کر رہا ہے, نہیں تو ستارہ خود ہی پھٹتا اور وہاں سے بلیک ہول بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اور کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ آنکھ بنتی ہے, عین حمیہ. عین حمیہ کا مطلب ہے وہ آنکھ بنے گی, بلیک کلر کی مٹی میں آنکھ بنے گی اس جھیل کی. تو بلیک ہول دیکھیں تو آنکھ ہی نظر آتی ہے. دوسری بات, سورہ ہجر کے اندر, یہ غور سے سنیے گا سارے, سورہ ہجر کے اندر آدم کی تخلیق کے لیے تراب کا لفظ استعمال نہیں ہوا, حمیہ کا ہی لفظ استعمال ہوا. وہ مٹی ہم کی حمیہ وہاں سے آپ کیوں نہیں لے رہے کہ وہ والی مٹی جس سے آدم بنے, کیا مطلب ہے کہ وہ کہیں اور ہے وہ مٹی. غور سے سنیے گا, یہ ہماری والی مٹی نہیں ہے جس سے ہم انسان کی تخلیق ہو رہی ہے. یہ کسی ایسی کوئی پاورفل چیز ہے جس کے تھرو آپ سنیں, ہم نے کہا وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی تھی. کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بھی بلیک بورڈ سمجھ نہیں آ رہا ان کو, سمجھ رہے. وہ انگار والی مٹی تھی جس میں سے آگ اور انگارے اور وہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے, ہاں شعلے اور انگار. تو کیوں نظر نہیں آ رہا ہمیں بلیک ہول کو کہ وہ عین حمیہ کہ وہ بالکل آنکھ اس کے اندر بنتی ہے. عین کا مطلب آنکھ ہے کہ وہ بالکل آنکھ بنتی ہے اس چیز. اور سورہ ہجر کی جو لفظ ہے نا وہ حمی کا, وہ اتنا کوئی بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جس میں وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی بھی نظر آتی ہے, بلیک ہول کے اندر جلتا ہوا ستارہ بھی نظر آتا ہے. پوری انگیٹھی بنتی ہے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو چھوٹی سی انگیٹھی ہے نا, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کرنی. ہماری مٹی کو پتہ نہیں کون سے چولہے میں پکواتے ہیں ہم لوگ, زمین سے مٹی لی ہے اور وہ خاک سے بنا ہے. وہ خاک وہی ہے پورے کے پورے پلانٹس میں, پورے 7 آسمانوں کے جہاں جہاں پہ بھی ارض ہے وہ وہی خاک ہے. وہ جس شکل کو اختیار کرتی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ناموں سے بتایا. سو بہت اطمینان سے بڑے اسپیکٹرم لے کے پوری روشنی اندر آنے دیں. اور ابھی تو صرف سائنس آئی ہے, سائنس کی اوقات ہی کیا ہے, آگے پتہ نہیں کیا کیا علوم کھلنے ہیں جس سے قرآن پاک کی وہ چابیاں نظر آنی. مگر تب تک غیب کے اوپر ایمان ختم ہو چکا ہوگا ہمارا, کیونکہ پھر تو ہم سائنس کی بنا پہ ایمان لا رہے ہیں. میں صحابہ کرام دیکھیں بغیر سائنس کی باتیں کرتے تھے, ہم سائنس سمیت بھی یہ باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں. کیوں بیچ میں 2 مولوی آ گئے بس. کون مولوی؟ ایک وہ جس نے مجھے پڑھایا, ایک وہ جو میرے ابا کو جس نے پڑھایا تھا. بس انہوں نے مل کے مجھے بتایا کہ نہیں بس ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فہم. نعوذ باللہ.
اچھا تو آپ نے یہ بتایا کہ ایک سائڈ پہ چھتا والی پہ بات ہے کہ وہ بھی پورٹل پہ گئے، دوسری طرف دوسری قوم نے تو کہا کہ دیکھیں پہلی قوم تو وہ تھی جس کے بارے میں اللہ نے بتایا نہیں، ان کو بس حکم تھا کہ پھر ذوالقرنین نے کہا کہ جو ٹرانسگریس کرے گا اس پہ عذاب ہے، جو اللہ کے حکم پہ چلے گا اس کو اس کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی بس وہ سمپل ٹیسٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا ٹیسٹ لیا۔ پھر وہ دوسری جگہ گیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں سورج سے پروٹیکشن دے دو، پھر انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین کو کہا کہ تیسری جگہ پہ کہ ہم یہاں پہ ہمیں یاجوج ماجوج نے تنگ کر رکھا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا من دونہما کہ ان کے بیونڈ چلا گیا، وہ بیونڈ ان کے بیچ میں نہیں ہے، اس کو پار کر کے آگے کی طرف کہیں گیا ہے، اور وہاں پہ اس نے بیریئر دیکھا ہے، اس بیریئر کے ادھر سے بیریئر کا مطلب ہے کوئی پورٹل ہے، وہاں سے یاجوج ماجوج آ رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے مجھے لوکل علماء نے کہ وہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے سے یاجوج ماجوج آتے ہیں، مطلب K2 سے بڑا پہاڑ ہے، کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچے پہاڑ ہیں، اس کے پیچھے سے ایک قوم آتی ہو اور میں دیوار بناؤں کوئی، تو وہ کسی اور جگہ سے نہیں آ جائے گی، یہ دیوار پورے کے پورے ارتھ کے اوپر ہونا، تب میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک قوم کو اس طرف ڈال دی، ایک قوم کو اس طرف۔ یہ ایسی کون سی قوم ہے یاجوج ماجوج کی کہ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک دیوار ہے اور اس کے بعد وہ پہاڑوں کے لیفٹ رائٹ سے نہیں آ سکتا؟ سمجھ لیں K2 سے بھی 2 گنا بڑی پہاڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے زمین میں دبو دی ہے، سمجھ لیں وہ کتنی بڑی پہاڑی تھی کہ جس کے دائیں یا بائیں کی طرف سے وہ قوم گھوم کے نہیں آ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا کہ وہ جو لیڈ ڈال کے جس طریقے سے بات کیا تھا تو اس میں ایک سوراخ ہو گیا۔ جی وہ لیڈ دیکھیں جو کاپر اور آئرن اللہ تعالیٰ نے لیڈ نہیں، کاپر ہے اور آئرن، لیڈ از Pb، لیڈ از Pb، کاپر از ٹوٹلی ڈفرنٹ میٹل اینڈ آئرن از فیرس، ٹوٹلی ڈفرنٹ میٹل۔ تو فیرس اور کاپر کی ملا کے نا کوٹنگ کروائی اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے، تو اس نیچے کیا کرایا، نیچے ہیٹ دی ہے، اس کو آگ لگوائی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کاپر کی پہلے آئرن کی پہلے بیس بنی، پھر کاپر کی فیلنگ اس کے اوپر ہوئی ہے، پھر آئرن کی بیس بنی ہے، پھر کاپر کی فیلنگ ہوئی ہے، ایسے کر کے ایک کوئی الیکٹرو میگنیٹ بن رہا ہے جس کو ہیٹ انرجی دی جا رہی ہے۔ اب وہ سائنس کے تھرو سمجھ آتی ہے کسی کو کہ نہیں، مگر یہ ذوالقرنین کو جو بھی ٹیکنیک آتی تھی اس سے یہ تو پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹ ایسے بن جائے، ہمیں اب پتہ ہے کاپر آئرن کی، ٹھیک ہے، ہم تو تارے بناتے ہیں نا، اس کو کوئل بنا کے اس کو بجلی دے دیتے ہیں، یا بجلی دیتے ہیں تو میگنیٹک فیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس نے جس طریقے سے میگنیٹک فیلڈ بنائی ہے وہ ہے وہ دیوار ہے اس ڈائمینشن کو، سورس کو بیلنس کرنے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورٹل جو ہے نا یہ چارجڈ پارٹیکلز کے ڈور ہوئی ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے یہاں تک، جتنی سائنس نے ترقی کی اس کے لحاظ سے یہ چارج کے تھرو، پازیٹیو نیگیٹو کے تھرو یہ ڈورز اوپن ہوتے ہیں۔ اب وہ پازیٹیو نیگیٹو کس چیز کے گیٹ کریٹ کرنا ہے، کہاں پہ کرنا ہے، یہ تھوڑی سی لمبی بحث ہے، کیونکہ یہ ایک تھیوری ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، اس کے اوپر اتنی لمبی بحث کیا کرنی ہے کہ زمین کی کون کون سی جگہوں کے اوپر زونز بنی ہوئی ہیں۔ بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھا کہ پورٹلز کے تھرو آتے تھے یاجوج ماجوج اس قوم کے پاس اور انہیں تنگ کرتے تھے، اور پھر ذوالقرنین نے اس پورٹل کے آگے بیریئر ڈال دیا اور وہ اس طریقے سے پورٹل کو بند کر دیا اور پھر بیریئر یعنی بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص جگہ جہاں پہ پورٹل کھلتی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ جو حدیث ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج اس بیریئر میں ایک سوراخ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو بند کیا اس پورٹل کے راستے کے اوپر نہیں دیکھیں 2 جگہوں میں دروازے بند کیے۔ صدفین کا جو لفظ ہے نا اس کا کانسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں۔ صدفین CP کو کہتے ہیں، CP کے 2 دروازے۔ یاجوج ماجوج نے اس قوم کو تنگ کرنے نہیں آنا قیامت والے دن، ہمیں تنگ کرنے آنا، یاد رکھیے۔ اب سورہ انبیاء کی اس آیت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہر طرف سے آئیں گے، یہ اونچی جگہوں سے آئیں گے، وہ بھی اس آیت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو اٹل حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ کے بیسس میں لگا یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے نا، تو تبریز کی لیک بھی جائیں گے آ کے، وہ زمین ہمارے پلانٹ کی ہے۔ ذوالقرنین نے پہلے اوپر جا کے بند کیا پورٹل اس پلانٹ کی، اوکے، اور پھر نیچے آ کے زمین کی بھی پورٹل بند کی۔ وہ دیوار جو ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ وہ صدفین کے بیچ میں اس نے پورٹل کی ہے۔ صدفین کا جو کانسیپٹ ہے نا، صدفین کو نا ذرا آپ تفصیل سے پڑھیں اس لفظ کو، اللہ تعالیٰ نے بولا نا صدفین، اس کا مطلب ہے 2 اینڈز ہیں، صدفین 2 اینڈز کی بات ہو رہی ہے، ایک ہے صدف، 2 صدفین، ٹھیک ہے۔ تو صدفین کا مطلب ہے کہ ایک ڈور ادھر سے بند کیا اور ایک ڈور ہمارے والا بند کر دیا نا آپ۔ آپ جب دروازہ ٹوٹے گا تو وہ زمین میں آئیں گے نا، ہمارے پلانٹ پہ آئیں گے، سوری ارتھ پہ نہیں آئیں گے، آج دنیا میں آئیں گے۔ تو آج دنیا کا جو دروازہ جہاں سے ذوالقرنین نے انٹری کی تھی وہ اس نے بند کر دی، سمجھ لیں آپ۔
یہ جو ٹوٹل وہاں سے ٹوٹی ہے نا، وہ جو بھی ڈور میں اس نے جس طریقے سے میٹالک چارج کریٹ کیا ہے، اس میٹل کا جو سارا کا سارا میکینزم ہے جو کہ الیکٹرو میگنیٹ بنا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، میں آپ کو خالی ایک اینگل بتا رہا ہوں. میں نے کہا سائنس کے تھرو ابھی تک الیکٹرو میگنیٹک کی ایک سینس سمجھ آتی ہے، کیا پتا کون سے اور ان سے کون سے کریٹ ہوتی ہے. یہ تو پکی بات ہے انٹر ڈائمینشنل ہے، اس میں تو کوئی انٹر گلیکٹک ہے. اب وہ جس چیز میں وہ میٹل پاور دے رہا ہے، بیس بن رہی ہے فیرس اور کاپر کی، اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے، سمجھ رہے؟ اور اس کے اندر سوراخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی اگر میگنیٹک چارج ہے تو میگنیٹک چارج کی پاور کم ہوگی. ناؤ دے کین ایکچولی دیر ا اسٹیپ کلوزر. ذوالفقار نین اپنی اس دنیا سے ٹریول کر کے ایک اور جگہ پہ گئے پورٹل کے تھرو، جہاں پہ وہ قوم تھی جس نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج آتے تھے، جو ایک اور پورٹل سے ٹریول کر کے آتے تھے اس جگہ پہ. ایسے ہی یہاں پہ ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس پلانٹ سے پلانٹ ایکس ہے. چلے پلانٹ ایکس، لیکن اس کا پلانٹ ایکس والوں نے کہا ہے کہ کہیں اور سے وہ ہمارے پلانٹ ایکس پہ آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 3 پلانٹ تو ہو گئے نا. 3 پلانٹ ہو گئے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو صدفین ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کے ایک اوپننگ ہے، اور دوسری اس پلانٹ پہ جہاں پہ وہ قوم ہے ان کو بند کیا ہے. تو پھر دنیا کا اس در سے لنک کدھر؟ صدفین بتاتا ہوں، سنیں. بیریئر جو ہے نا، ذوالقرنین ایک بیریئر کے تھرو انٹر ہوا. ہم نے انہوں آیتوں کے ترجمے ہمارے سامنے رکھے، اس لیے آپ وہ بیچ میں اکٹھا مکس کریں. ذوالقرنین ایک بیریئر کے تھرو انٹر ہوا، اس بیریئر کی اس دوسری طرف سے قوم آ رہی، ٹھیک ہے، جس کو انہوں نے کہا ہے کہ جادو ماجوج آ رہی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں دنیا کے اندر آنے کے لیے، ہمارے پلانٹ کے اوپر بند کرنے کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا ہے کہ یاجوج ماجوج نے دیوار توڑ کے ہمارے پلانٹ میں آ جانا ہے. قرآن سے بھی تو ہے، حدیث سے بھی ہے، قرآن میں ایسا نہیں ہے نا. قرآن میں ایسا ہے کہ اونچی جگہ سے نیچے آئیں گے، نیچے آئیں گے، آخر میں وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ہاں فتحت یاجوج و ماجوج، اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں کھولوں گا یاد رکھنا. فتحت افتح کہتے ہیں کھل جا، کھول دے اس کو. فتح مصدر ہے کھل جانے کا. فتح نصر من اللہ و فتح قریب، کہ کھلنے والی ہے، ابھی تمہارے قریب ہی ہے کہ کھل جائے گی یہ تمہارے لیے یہ سارے کے سارے جو معاملات دنیا ہے. تو پوائنٹ ون ٹرائنگ سے اس کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میں اضافت کے جب میں کھول دوں گا یاجوج ماجوج کو، تو وہ اوپر سے نیچے آئیں گے. تو اوپر سے نیچے ہی آتا نا کوئی پلانٹ. جب میں چاند پہ جاتا ہوں تو چاند ہمارے لیے اوپر ہے نا، مگر چاند پہ کھڑے ہونے والے کو ایسا لگتا ہے کہ زمین اوپر ہے، اوپر سے نیچے آ رہا ہوں میں. اور جب چاند سے ہم نیچے آتے ہیں زمین پہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے وہ نیچے آ رہا ہے. سمجھ رہے؟ زمین اور آسمان کو اس طرح کانسیپٹ میں سمجھیں. سو میں اس لیے صدفین کانسیپٹ پہ آ رہا ہوں کہ دھیان میں رکھیے گا. اس قوم کے لیے دروازہ بند کر دیے، ہمارے لیے بھی دروازہ بند کیا گیا ہے نا. ذوالقرنین نے ہماری سیفٹی کے لیے بھی وہ دروازہ بند کیا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ پورٹل ٹوٹنی ہے تو یہ کیونکہ چارج ہے نا، ایک طرف چارج ختم کریں گے دوسری طرف بھی تو چارج ختم ہو جائے گا. سو they will enter here. میرے کہنے کا بیسک مقصد یہ ہے، کیونکہ اس کا دجال سے کنیکشن ہے، کہ جب دجال نے کوئی بھی پورٹل کھولنی ہے جدھر ہوا اس کا یاجوج ماجوج سے تعلق نہیں ہے، مگر چونکہ اس نے کوئی چارج کریٹ کرنا ہے میگنیٹک یا توڑنا ہے، تو جو زمین کا ذوالقرنین نے چارج بیلنس کیا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا نا. تو جیسے ہی دجال نے آنا ہے، کچھ عرصے میں دجال نے جب مرنا ہے، ٹھیک ہے، تو سارے یاجوج ماجوج نے آ جانا ہے. غور سے سمجھیے اس بات کو کہ اس دور میں یہ سارے راستے جو ہے نا ایکسیسیبلٹی بند ہوئی ہوگی، کھل جائے گی سب کی جو بھی بند ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ذوالقرنین از دا لاسٹ آف دا پرسن جس کے بعد یہ پورٹل جو تھی، اس میں میرا خیال یہ میری رائے ہے کہ اس نے ساری پورٹل بند کر دی. ہاں، کیونکہ وہ کسی ایک بیلنس کے اندر فزکس کے کانسیپٹس ہیں سارے. تو جیسے ایک پورٹل کھلنی ہے تو ساری کھل جانی ہے جتنے بھی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ قیامت والے دن یہ آسمان دروازے ہوگا. تو دروازے کیا ہوگا؟ پورٹل سب کھلی نہیں ہوگی، جہاں سے راستہ جدھر سے جو مخلوق نے آنا آ رہا ہوگا. اور آخری نشانی کیا ہے قیامت کی؟ دابۃ الارض. اب چونکہ ارض کو ہم دنیا کی وہ مٹی سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ ارض وہی ہے جو کہ ہر پلانٹ کی ہے. تو دابۃ الارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین سے جانور نکلے گا، ہماری دنیا کے پلانٹ سے نہیں نکلے گا. وہ دابۃ الارض کا مطلب ہے پورٹل کھلی ہوگی اور کسی اور پلانٹ کا جانور دنیا میں آ جائے گا. یہ بڑی آپ نے غلط بات کی، کیونکہ اس دوران یا آخری نشانی ہے قیامت کی، یاجوج ماجوج کی بات کی ہے. سوچیں تو صحیح، یاجوج ماجوج کو کون اٹھانے آئے گا؟ ان کی جسموں کو پرندے ایسے جو کہ اس مخلوق کو اپنی چونچے کو اٹھا کے پھینکیں گے. اس وقت دنیا میں کوئی پرندہ ہے جو سالم آدمیوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینکتا ہے؟ سمجھے؟ وہ یہ ساری مخلوقات اوپر نہیں ہے اس وقت. اور دابۃ الارض کا مطلب یہ ہے کہ اچانک زمین پہ جیسے صالح کی اونٹنی نہیں، اچانک پتھر پھاڑ کے آ گئی تھی. وہ پتھر پھٹا تھوڑی تھا،
पोर्टल खुली थी, मूसा ने असा मारा था तो समंदर फटा थोड़ी था, पोर्टल खुली थी ना, समंदर तो नहीं फटते, बम थोड़ी है कि फट जाएगा, तो समंदर में रास्ता बन गया था एकदम एक इधर, समझ गए बात। अब हमें लगता है ऐसे कि और समंदर ऐसे कट गया था। दीज आर ऑल पोर्टल जो अंबिया को, इसीलिए तो सिद्दीक नबी है मूसा, जिन जिन नबियों ने पोर्टल खोली हैं और इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल किया, उनको अल्लाह ने सिद्दीक नबी कहा है। जिन्होंने वो निशानियां देख ली आगे, तो बिल्कुल सच्चे हैं कि ऐन आंख से देख के आगे बता रहे हैं। तुम जिस नबी को अल्लाह ने इंटरगैलेक्टिकल निशानियां दिखाई आसमानों में सारी, उसको अल्लाह ताला ने सूरह मरियम में कहा है कि सिद्दीक नबी है। और सोचें तो सही, बनी इसराइल के बाद सूरह काफ आती है, सूरह काफ के बाद सूरह मरियम आ जाती है, और इन तीनों का ग्रुप बना के अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने शायद फरमाया कि ये तीनों अजीम तरीन सूरतें हैं। उम्मुल मोमिनीन से कहा, ये तीनों को इकट्ठी करके बताया। क्यों? क्योंकि ये वो सूरतें हैं जो आपस में एक दूसरे के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करती हैं और ईमान बनाती हैं कि असली मौके के ऊपर कैसे लड़ाइयाँ करनी है लोगों से, इन मखलूकों से। अच्छा, अब हम तीसरे वाक़े की तरफ जाते हैं। हमें 2 वाक़े क्लियर हो गए। हजरत खिज़र के वाक़े में ऐसी क्या चीज़ है जो दज्जाल से हमें प्रोटेक्शन मिलती है और हमें इंटरगैलेक्टिक, उसमें भी बात। हजरत खिज़र का जो वाक़या है वो बहुत मतलब उससे ज्यादा क्या टाइम ट्रेवल है वो कॉन्सेप्ट, कि एक तो पोर्टल का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है हजरत खिज़र के वाक़े में, मछली का जिंदा हो जाना और मछली एक सुरुंग बना के एक जगह पे चली जाना, जो निशानी थी उस जगह की जहाँ पर खिज़र से मुलाकात होनी। फिर हजरत खिज़र की जो निशानी है उसको अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसको मिन लदुन्नी, अपनी तरफ से एक इल्म अता किया हुआ था। समझ रहे? वो क्या इल्म था? वो जाहिर है एक निशानी तो क्लियर है उस इल्म की कि वो टाइम ट्रेवल तो करते थे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हजरत खिज़र ने जो तीनों वाक़यात करके दिखाए ना मूसा को, वो तीनों के तीनों वाक़यात टाइम ट्रेवल के वो करते तो एडजस्टमेंट थ्रू टाइम है। एडजस्टमेंट थ्रू टाइम का मतलब होता है कि एक बंदा फ्यूचर देख के आया हो और वो फिर ऐसे काम कर रहा हो जो फ्यूचर को बेहतर या तब्दील कर सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट थ्रू टाइम कहते हैं। ठीक है, कश्ती वाला वाक़या, कश्ती में सुराख कर दिया खिज़र ने, मूसा ने कहा ये तूने गरीबी कश्ती के साथ क्या किया। तो बाद में पता चला कि बादशाह ने वो बंदे बिठाए हुए थे जो कश्ती को जबरदस्ती ले लेते, ऐंठ लेते। कैसे पता? वो फ्यूचर देख के वापस आके प्रेजेंट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। फिर वो बच्चे को कत्ल कर देना, वो बच्चे ने बड़े होके क्या करना था ये खिज़र देख के आए हुए थे, फिर फ्यूचर में आके पास में आके एडजस्टमेंट कर रहे हो। खिज़र के लिए सारा कुछ पास था अकॉर्डिंग टू सूरह काफ। और भी बड़े उलूम होंगे, दुनिया कोई छोटा लफ्ज़ नहीं, अल्लाह की तरफ से। मगर तीसरा जो वाक़या, दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, और मुआवजा नहीं लिया, और पता चला कि वो एक खजाना है जो कि उन 2 बच्चों को मिलेगा। जब वो दीवार गिर जाती तो फिर वो पहले ही एक्सपोज हो जाता खजाना। तो ये भी फ्यूचर का ही वाक़या है जो कि पास्ट में एडजस्ट किया गया। ये तो क्लियर टाइम ट्रेवल का वाक़या। साथ पोर्टल एंड टाइम ट्रेवल हज़रत खिज़र ने भी करके दिखाया, और जो जुल्करनैन है पोर्टल ने भी करके दिखाया, और असहाबे काफ ने टाइम ट्रेवल किया। तो ये तो इसमें तो मतलब बहुत आसान सी बात है। खिज़र इज द इजीएस्ट ऑफ देम ऑल। दूसरी चीज जो हज़रत खिज़र के वाक़े में वो ये कि जो लॉजिक की बीमारी ये एज ऑफ एनलाइटन में लग चुकी है ना हमें, ये लॉजिक की बेस के ऊपर हम जितना भी रैशनल लगाते हैं वो कुछ और है, और नबी का इल्म और मूसा का इल्म जिस रैशनल के थ्रू हज़रत खिज़र के ऊपर बार बार वो कह रहे थे कि ये क्यों किया, ठीक है, ये हमारा जो लॉजिक की जो पीक है ना वो उस इल्म की पायदान भी नहीं। ये अल्लाह ताला ने साफ साफ बताया कि तुम पता ही क्या है कि जो मुझे पता है। तुम्हारे लॉजिक ने जितनी भी तावीलात निकालनी है, जितने भी तुमने 2+2 करने हैं, उसके मुताबिक तुम जिंदगी गुजार रहे हो। और अल्लाह ताला के जितने भी ये निज़ाम है ये किसी और सिस्टम के ऊपर थ्रू द बिगेस्ट पावर, अल्लाह ताला की जिसकी इससे बड़ी क्या ताकत होगी, अल्लाह के। जब अल्लाह किसी को इल्म दे देते हैं तो फिर वो ये 2+2 मैथमेटिक्स और फिजिक्स के थ्रू नहीं फंसता, फिर वो कोई और ही तरीके से वक्त की कैद से बाहर जाकर और भी बड़े पोर्टल्स के थ्रू डायमेंशंस की कैद से बाहर जाकर, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि अगर तुम्हें ताकत है, कुव्वत का लफ्ज़ है, तो ऊपर आके देख लो, ये पोर्टल जितनी है ट्रैवल करके देख लो और देखोगे कि ताकत अल्लाह ही के पास है। खाली सुल्तान का लफ्ज़ है कि तुम कर तो नहीं सकते मगर कुव्वत है तो करके देखो, आओगे ऊपर का लफ्ज़ है, ऊपर आके देखो उन रास्तों से, ये कुरान पाक में सबब आगे लफ्ज़ है, ऊपर आके देखो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ताकत असल में किसकी है। ठीक है, सो इस ऊपर से मिराज की हदीस में अल्लाह ताला ने कि नबी अलैहिस्सलाम ने क्लियर किया कि अल्लाह ने बड़ी बड़ी निशानियां दिखाई। सूरह बनी इसराइल में भी है कि अल्लाह ने अपनी निशानियां दिखाई हैं। निशानी क्या होता है? ये सारे के सारे जिसको हम मोजा कहते हैं ना, कि अल्लाह ताला ने उनके राज अफशा किए अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम पे कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये निशानी देखो, ये करके दिखा सकता है। इसीलिए तो इतना बड़ा वाक़या है ये मिराज का कि अल्लाह ताला की निशानी आंखों से देख के आए। अल्लाह की सिदरतुल मुंतहा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि
یہ چھٹے آسمان سے سٹارٹ ہوتا ہے اور 7ویں آسمان تک جاتا ہے. اتنا بڑا درخت ہے یہ. کیا کس چیز کا درخت ہے؟ اس پہ وہ مٹکے لگے ہوئے ہیں پھلوں کی جو انہوں نے شیپ بتائی, اور کس طرح کا کلر ہے, وہ کون سا دریا نکل رہا ہے سدرۃ المنتہا پہ. صاحب نے بتایا فرات کا اور نیل کا دریا نکل رہا ہے, سمجھ رہے, وہاں سے نکل رہا ہے دریا. یہ سارا کا سارا نظام پورٹل کے تھرو یہ ساری انٹری اینڈ ایگزٹس ہیں. اور جو بیت المعمور ہے جس پہ حضرت ابراہیم 7ویں آسمان کے اوپر ہے, وہ ایگزیکٹ کعبے کے اوپر ہے. یہ سب بتایا جا رہا ہے. عیسیٰ کس آسمان میں مل رہے ہیں, ادریس کس آسمان میں مل رہے ہیں, یوسف کس آسمان میں مل رہے ہیں, ہارون یحییٰ کس آسمان میں مل رہے ہیں, اور آدم پہلے آسمان میں مل رہے ہیں. یہ سارے کے سارے معاملات بہت آسانی سے سمجھ آ جائیں گے, اور بہت آسان ہو جائے گا دجال کو ڈیل کرنا اگر ہم یہ تینوں صورتوں کو کہ علم کو اکٹھا کریں اور سورہ کہف کے اوپر مرکوز ہو جائے کہ یہ نشانیاں دجال نے جتنی بھی دکھانی ہیں اپنی سورہ کہف پہلے دکھا چکی ہیں ہمیں. اور اس کے تھرو اوپر سے ایک اور چیز جو آخر میں بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دجال کے دور میں پہاڑوں کا رخ کرو. پہاڑوں میں کیا ہے؟ پہاڑوں میں بتاتا ہوں کیا, جتنی بھی وحی آئی ہے نا وہ پہاڑوں میں آئی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کو, اور جتنی تو نہیں, مطلب جو فرسٹ انٹری. ٹھیک ہے, اور عیسیٰ یاجوج ماجوج سے بچے کہاں بھاگیں گے؟ پہاڑ پہ بھاگیں گے. پہاڑ تک نہیں چل سکتے وہ. ہم نے تو ابھی کہا ذوالقرنین نے پہاڑ پہ دیوار بنا دی ہے, تو وہ تو پہاڑ نہیں چل سکتے. اس کا مطلب ہے سوچیں نا صحیح, کون سی جگہ پہ جا رہے ہیں عرب میں, کون سی ایسی پیٹو کی پہاڑی عرب میں جو یاجوج ماجوج نہیں چل سکتے. پہاڑوں کے تھرو دجال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں کہا پہاڑوں پہ جاؤ؟ سارے گاؤں اور قریے میں جائے گا, ہر شہر میں جائے گا. ہمارے علاقے کے سوات کے پہاڑ نہیں چڑھ سکے گا وہ. یہ پہاڑوں میں اور سورہ کہف کے کمبینیشن میں یہ بہت آسانی ہو جائے گی ہمیں کہ we will be able to find out those doorways through which we can escape, not fight مگر escape, بھاگ سکیں گے ہم اس کی پہنچ سے باہر. اور یہ ہے اصل میں ایک انداز دیکھنے کا سورہ کہف کا, جس سے سمجھ آتی ہے کہ جس طریقے سے سائنس ترقی کر کے آگے جا رہی ہے, جس طریقے سے دجال کی طاقت کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے, اسے صاف سمجھ آتی ہے کہ وہ کوئی اچھا. دوسری ایک چیز میں مس کرتا ہوں ہمیشہ, یہ جو دجال کے گدھے کے کان ہیں, یہ دجال کا گدھا دابت الارض کی طرح کا ایک دابہ ہے, ایک کریچر ہے جو کہ کسی اور پلانٹ سے اس نے پکڑا ہے یا کسی اور ڈائمینشن سے لے کے آیا ہے اور وہ ٹریول کرتا ہے. یہ زبردستی ہم نے گدھے کو جہاز کیوں بنایا؟ واہ, کچھ سوچے نا صحیح نا, کوئی گدھے کی مثال کیوں دی اللہ کے نبی علیہ السلام؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انالوجی ہے, وہ میٹافر ہے, سملی. جب گدھا ہی ہوگا, سالے کی اونٹنی بھی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی, وہ باقی کی اونٹنیوں سے 100 گنا بڑی ہیں. جو نشانیاں قرآن پاک میں بتائی ہیں نا سالے کی اونٹنی کی, اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کی تھی کہ اتنی بڑی ہو, اتنا دودھ دیتی ہو, یہ سائز ہو, یہ گردن ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں پوری کر کے دکھائیں اللہ تعالیٰ نے. بالکل اس طریقے سے گدھے کو بھی اسی طرح کے کان دیں جو کہ عہد کے پہاڑ جتنے کان ہوں, اور وہ پھر ٹریول بھی ایسے کرتا ہو. براق جو تھا وہ ایک ہورائزن سے دوسرے ہورائزن تک ایک قدم میں جاتا. یہ نشانی ہے براق کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتایا کہ اتنی اسپیڈ سے وہ آگے سے آگے جسٹ لگا رہا. تو دجال کا گدھا بھی اسی طریقے سے سوچے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ گئے نا, جہاز میں تو نہیں گئے. وہاں پہ براق کو گھوڑا کیوں کہا نے؟ وہاں پہ بھی گھوڑے کو آپ جہاز کیوں نہیں بناتے تھے؟ گھوڑے کا گھوڑا ہی رکھا ہوا, مگر اس کے گدھے کو آپ نے جہاز بنا دی. یہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی ساری باتیں اگر ہم اپنے پرسپیکٹ کو کلیئر کریں کہ شروع کے انبیاء ساری نشانیاں آسانی سے دیکھتے ہیں, نوح کے دور میں بھی. اور بائبل کا ایک بہت ہی کرسپ بیان ہے کہ دجال کا جو دور ہوگا وہ وہی دور ہوگا, سب کچھ وہی ہو رہا ہوگا, ویسے ہی ہو رہا ہوگا جیسے نوح کے دور میں ہوگا. یہ بائبل کے بلیورز اس آیت کو اسی طریقے سے لکھتے ہیں کہ دجال کے دور کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ حضرت نوح کے دور کو ریوائیو کرے گا. یہ نہیں کہ وہ والے معاملات وہ جان کے کر رہا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تر معاملات اس وقت نیچرلی ہو رہے ہوں گے کہ نوح کے دور میں تھے. نوح کے دور کے دور بھی یہ معاملات, انٹر گلیکٹک مخلوق آتی تھی, ان سے مقابلے ہوتے تھے, پورٹلز کھلتی تھیں, اور دجال کے دور میں بھی ایسی کھلیں. دجال بھی اور مخلوقیں بھی لے کر آئے گا. گدھا تو لے کے آئے گا ایٹ لیسٹ, اب باقی کی مخلوقات ظاہر لے کے اس لیے بھی آئے گا نا کیونکہ وہ جو جنت دوزخ لے کے پھر رہا ہے وہ کوئی نہ کہیں سے تو پورٹل ہی ہے نا. اصل میں تو اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ میں پورٹلز کھلی ہوئی ہیں. غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی, اس اینگل سے دیکھیں گے تو دجال کا حلیہ نظر آئے گا کہ ایک ہاتھ میں آگ کا دریا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جنت کے باغ ہیں. ٹھیک ہے, یہ کون سا ایسا آدمی ہے؟ ایک طرف یا تو حدیث میں اس کو آدمی مانے یا پھر سسٹم مانے. اگر سسٹم نہیں مانتے, آدمی مانتے, تو کون سے آدمی کے ہاتھ میں دریا ٹھہرتا ہے؟ دریا کیا اٹھائے گا؟ بڑے بڑے مشکیزیں اٹھائے ہوں گے اس نے. دریا کیسے اٹھاتا ہے؟ آگ کے دریا کیا ہوتے ہیں مجھے یہ بتائیں. پہلے آگ کا دریا ہوتا کیا ہے؟ یہ دماغ کیا آپ کی تصویریں نکال رہے. آگ کا دریا کبھی دیکھا آپ نے؟ اس نے ہاتھ میں کیسے اٹھایا ہوگا ایک دریا؟ سامنے دریا سندھ ہے پاکستان میں, کوئی ہاتھ میں اٹھا دریا
زیادہ کیا اٹھائے گا دریا میں؟ پانی. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ میں اس کے ایک ہاتھ میں دریا ہوگا, دوسرے ہاتھ میں جنت کا باغ ہوگا. وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پورٹلز کھلی ہوں گی اور لوگوں کو نظر آتا ہوگا ادھر. اور بالکل اس طریقے سے سدرۃ المنتہا پہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دریائے فرات اور دریائے نیل وہاں سے نکلتے ہیں اور زمین پہ بہتے ہیں. سو بالکل اس طریقے سے وہ پورٹل کھلتی ہے. اس نے جو بھی دکھانا ہے دکھائے, اور ہم نے وہ پورٹل, اور چھلانگ لگانے کی بات ہے, آگ کے درخت میں چھلانگ لگا دو مطلب پورٹل میں انٹر ہو جاؤ, سمجھ رہے ہیں. سو یہ کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ آتی ہے باتیں. اب اس کی جو بیچ کی باتیں ہیں ساری, اور معاملات اور معاشرتیات اور جتنی بھی اخلاقی اور شرعی جو باتیں ہیں جو دجال کے دور میں ہم نے کرنی ہے, ان احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, وہ ابھی کسی سیشن میں کر لیں گے. مگر وہ کانسیپٹس تو کلیئر ہوں کہ اس اینگل سے دیکھے بغیر کافی ساری چیزیں جو ہے نا بس وہ زبردستی کی ہیں. اور ڈرے ان علماء سے, ان علماء ڈرے جنہوں نے دجال پہ بیعت کرنی ہے. بس یہ ہے اس کا میرا مقصد ہے بتانے کا, کہ دجال کو ہر اس کانسیپٹ کے اوپر ٹریٹ کریں کہ جو کانسیپٹ آپ کو ابھی سمجھ آنے میں دقت بھی ہو رہی ہے. اس لیول کا دجل ہے اس کا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ بیٹھ کے میڈیول باتوں کے اوپر مان لیں گے کہ ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں لوہے کی دیوار بنائی تھی, تو دجال سے مقابلہ کر سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. دجال سے مقابلہ کرنا ہے اپنی امیجنیشن کو اسی لیول پہ رکھیں گے جس لیول کے اوپر آپ کو عجیب و غریب لگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی اسلام غربا کے ہاتھ میں, پھر عمومی بات ہو جائے گی گھر گھر میں پھیلا ہوا, اور پھر اللہ تعالیٰ نصرت بھی اسلام کو تبھی دیں گے کہ جب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. غربا کے ہاتھ. یہ غربا عربی میں غریب کو نہیں کہتے, یہ اردو میں غریب کو کہتے ہیں. غربا ہوتا ہے عجیب و غریب. ابھی میری باتیں جو آپ کو عجیب و غریب لگ رہی ہیں نا, یہی ہے معاملہ جو کہ میں بتا رہا ہوں. اسلام کی نصرت آخری دور میں, دجال کے دور میں, وہ عجیب و غریب قسم کے کانسیپٹس نہیں سمجھ آنی. سو اس کو اسی طریقے سے دیکھیں گے تو کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنے جو پزل ہے کمپلیٹ ہو جائے گا. اور ظاہر ہے میں آپ ویڈیوز کے اوپر اتنی زیادہ تفصیل کوشچن آنسر کے علاوہ نہیں کر سکوں گا, بیکاز پھر وہ ویڈیوز کو دیکھتا نہیں ہے. ویڈیو جو دیکھنی ہے اس میں آپ کانسیپٹس کلیئر ہوں. اور یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے, 3rd ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ ان معاملات پہ ڈسکشن کر لیں کہ دجال نے جب آنا ہے, پورٹل سمجھ لیں کھل گئی, سمجھ لیں نہ بھی کھلی, تو دجال کی اس دجل کو سمجھنا کیسے ہے, وہ فتن کیسے آئے گا, بنے گا کیسے, کیوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتنہ کہہ دیا. سورہ کہف کی آیتیں کیا کہہ رہی ہیں, ہمیں قرآن پاک کھول کے اس کی ایک ایک آیت کے اوپر چلیں اور اس کو اتنی تفصیل سے بیان کر دیں, ہر اس روشنی میں جو سائنس کے تھرو سمجھ آتی ہے, جو کہ صحابہ کے تھرو سمجھ آتی ہے. یہ جو بیچ کے جو 1200 سال کے علماء کرام ہیں, اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کریں, مگر سورہ کہف پہ آ کے اپنی اڑانے انہوں نے بہت پست کی. تو جزاک اللہ خیر ساحل بھائی, آپ نے کافی سمپل اور بیسک طریقے سے اس بار پوری صورت کو ایکسپلین کیا. امید ہے کہ آپ لوگوں کے کمنٹس جو آتے تھے اس بار آپ کو کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا. آپ لوگوں کو ابھی بھی کوئی آپ سوال آتا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. تو اچھا ساحل صاحب, میرا ایک سوال ہے. جی سر. آپ نے ذوالقرنین کا ذکر کیا کہ پورٹل کے تھرو انہوں نے ٹائم ٹریول بھی کیا, انہوں نے انٹر گلیکٹک ٹریول بھی کیا, اور پھر یاجوج ماجوج کا ایکسیس جو ہے وہ اس دنیا میں پورٹل کے تھرو جو تھا اس کو بند کیا, اس کو بلاک کیا. اس زمانے کی یا کسی بھی قسم کی کوئی میگنیٹک ٹیکنالوجی جو کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے. تو کیا پورٹل بند کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام پورٹل بند ہو گئے, اور اگر تمام پورٹل بند ہو گئے تو اس کے بعد جو ہمیں واقعات ملتے ہیں پورٹل کے تھرو ٹریول کرنے کے, ان کی کیا لاجک ہے؟ ایک تو اچھا سوال ہے. ایک تو ہمیں ایسے کوئی شور طریقے سے پتہ نہیں کہ ذوالقرنین کا ایگزیکٹ ٹائم سپینڈ کیا تھا. ایک بڑی عمومی رائے ہے کہ عیسیٰ کے بعد, اصحاب کہف کا بھی واقعہ عیسیٰ کے بعد ہوا ہے, اور ذوالقرنین جو تھے وہ بھی عیسیٰ کے دور کے بعد کی. مگر ایسا کوئی انہوں نے بھی شورٹی سے نہیں کہا جن علماء کرام نے ان کی ٹائم سپینڈ لکھی. دوسری چیز, ذوالقرنین نے جو انٹری ٹو دا پلانٹ ارتھ کی پورٹل ہے نا, یہ میری رائے ہے آف کورس, یہ بند کی اس لیے کہ یاجوج ماجوج کو اللہ نے کہا کہ اذا فتحت یاجوج و ماجوج, کہ جب میں کھولوں گا یاجوج ماجوج. تو اس میں یہ بات طے ہے کہ یاجوج ماجوج والی پورٹل تو پکی بند ہے, مگر کیا باقی کی پورٹل بھی بند ہے کہ نہیں, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ساری پورٹلز کا جو مین انٹری ہے وہ بند اس لیے کی کیونکہ جیسے ہی دجال نے اپنا یہ ری انٹری کرنی ہے, اور ری انٹری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تمیم الداری کو تو ایک دفعہ مل چکا ہے نا, تو پہلے تو کہیں تو گیا ہے وہ پہلے, تو جب اس نے ری انٹری کرنی ہے تو ساتھ ہی اس نشانی میں یاجوج ماجوج کی نشانی بھی ہے, اور پھر دابت الارض کی نشانی بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کوئی ایسا نظام اوپن ہو گیا ہے کہ جس سے
باقی کے چیزیں آنا شروع ہوگی. اس لیے میں نے یہ رائے دی. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین نے صرف ایک ہی پورٹل بند کیا, مگر لگتا ہے ایسے کہ ساری پورٹل بند ہیں, مگر وہ بھی وہ والی پورٹلس کہ جو کہ اینٹی ٹو دا پلانٹ کی انٹر جو ارتھ ٹریجیکٹری ٹیلیپورٹیشن ہے اس کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تمیم الداری نے جو پورٹل میں ٹریول کیا ہے دجال سے ملنے ہیں, تو وہ جو دجال کو جو باندھا ہوا تھا نا, میں وہاں سے یہ لے رہا ہوں کہ دجال کو جس زنجیر میں باندھا ہوا تھا, تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کو کسی ذوالقرنین کی قسم کی کسی ٹیکنالوجی سے انہوں نے باندھا. ایک مائی نے کیسے باندھا ایک آدمی کو, تو وہ کوئی ایسا کوئی معاملہ کیا ہو اس کے ساتھ. میں اس تفصیل میں ابھی نہیں جاؤں گا, وہ کیونکہ فزکس کے پورے لیکچر کھول رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو کہ ایسی میکینیکل ڈیوائس ہے جو کہ چارج کو اپ اینڈ ڈاؤن کر چکی ہے. وہ بہرحال ضروری نہیں ہے کہ وہ چارج یوز ہو, کیا پتا زنجیر سے ہی باندھا گیا اس کو. پوائنٹ باندھا تو گیا تھا. تو جب اس نے کہا کہ یہ 3 نشانیاں پوری ہوں گی تب میں آؤں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ تب تک کوئی پورٹل نہیں کھل رہی جو کہ زمین پہ ہے. تو اس نے خود منہ سے بتایا کہ فرات کا پانی چل رہا ہے, وہاں بھی تو چل رہا ہے, ہمارے دور میں تو چل رہا ہے. پھر نشانی یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تک فرات یا دجلہ کے اندر سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے, اور سنیے گا ان دونوں کو کنیکٹ کریں ہم, تو کوئی خشک ہوگا. ہم نے پتا کہا ہے وہ تیل نکل آئے گا, بلیک گولڈ ہے, اور پانی چونکہ ڈیم بنا دیں گے تو یہ ہوگا وہ ہوگا, جو بھی ہم نے نکالا ہے. سونے کا پانی میں سونے کا پہاڑ, سونے کا پہاڑ ہے, کالے سونے کا پہاڑ, سونے کا پہاڑ ہے, سونے کے پہاڑ کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہم اکٹھی پزل میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ there is something that is going to happen inside this river, جس کے تھرو کوئی ایسی چیز ہونی ہے کہ وہ پورٹل یا اس کی وہ زنجیر ٹوٹنی ہے کہ وہ ری انٹری کرے گا. سو یا پھر کوئی بھی شاید تعلق نہ ہو اس کو, پھر بھی اس کی وہ ری انٹری کسی اور وجہ سے بند ہو. مگر نظر آتا ہے کہ یہ ایک کلو ہے کہ کیونکہ کلو تو ڈائریکٹ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا کہ جب تک یہ نہ ہو جائے تب تک دجال نہیں آنا. یا یہ تو دجال نے کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ دجال اس دور میں فرات کا پانی جب یا دجلہ میں سے سونے کا پہاڑ نکل آئے تو لوگ اس کو مطلب آپس میں چھینا جھپٹی چل رہی ہوگی کہ سونے کی, اور اسی دوران دجال کی خبر آ جائے. اور ساتھ ہی یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ دجال کا ظہور اچانک ہوگا. تو یہ اچانک کے کانسیپٹ سے بھی یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ کوئی اچانک پورٹل از امیڈیٹ انٹری نا, سڈن ٹرانزٹ ہوتا ہے. پورٹل کا مطلب ہے کہ 4 گھنٹے کا سفر ہے ایئر لائن کا. پورٹل کا تو مطلب یہاں پہ کراس کیا تو کسی اور پلانٹ پہ پہنچ گئے. تو پورٹل کا تو بیسک کانسیپٹ ہی یہی ہے. سو یہ چیزیں اسی طرف اشارہ تو کر رہی ہیں بڑی کلیئرلی کہ سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن وچ از گوئنگ ٹو لیڈ ٹو سڈن. اور پھر حدیث ہے کہ آخری نشانیاں ایسی ہیں جیسے کہ مالا ٹوٹتی اور موتی نیچے گرتے ہیں پیر در پیر. تو وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ اچانک کوئی واقعہ ہوا اور سارا کچھ کھل گیا. پھر جالوت ماجوج آ گئے دجال کے مرتے ہی, پھر تھا دعوت الارض آ گیا, پھر پتہ نہیں جتنے بھی معاملات کھلنے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو دروازے سارے کھل جائیں گے. اچھا, ایک اور سوال ہے جو کہ آپ نے جو بھی بات کی اسی سے ریلیٹڈ ہے, دجال کے حوالے سے ہی, کہ ایک تو دجال نے ابھی پیدا ہونا ہے, ٹھیک ہے, تو ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اسی وقت میں پیدا ہوگا. اب ہوتا ہے کچھ آنے والے وقت میں ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے جب وہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ ہوگا, ایک فزیکل ایوولوشن سے گزرے گا, تو ظاہر بات ہے سیکھے گا, بولنا سیکھے گا, علم حاصل کرے گا. اس کے پاس یہ علم آئے گا کہاں سے, جو کہ ہم میں سے کسی کے پاس ابھی تک نہیں ہے. اگر وہ اس دنیا میں ہی پیدا ہوگا اور اس دنیا میں ہی آگے جا کر اس لیول پہ پہنچے گا, تو یہ پورٹلز کی نالج اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول کرنے کی نالج اور یہ تمام نالج اس کے پاس آئے گی کہاں سے, وہ کیسے سیکھے گا؟ ایسا کیا ہوگا کہ یہ سارا چیزیں اس کو پتہ چل جائے. اور دوسری بات جو کہ ایک حدیث ہے جس میں دجال کی عمر کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ 40 دن تک اس دنیا میں رہے گا. پہلا دن اس کا جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن اس کا جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن اس کا 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی دن اس کے عام دنوں جیسے ہوں گے. اور اس کی بھی شیخ عمران نے ایک انٹرپریٹیشن کی ہے کہ وہ شاید کسی دوسری ڈائمنشن میں ہوگا وغیرہ وغیرہ, کہ وہ ایک پس پردہ حکومت کرے گا. تو وہ اس کے مثال وہ 1 سال والے دن ہے, لیکن اس کے کارندے چل رہے ہوں گے جو کہ آج کل کا وقت شامل ہے. وہ اس کو دنیا کے ایراز سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب برٹش رول تھا تو اس وقت جو ہے وہ سال والا تھا, اب امریکن رول آ گیا ہے تو وہ اس کا ہفتے والا مہینے والا چل رہا ہے. اس کے بعد اسرائیل کا رول آئے گا تو وہ 1 ہفتے کا ہوگا, اور پھر جب وہ فزیکلی آئے گا تو وہ اس کا فزیکل ظہور ہوگا. وہ اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جو 2 سوال کیے نا, اس میں ایک تیسرا سوال بھی ایڈ کرتے ہیں.
ایک تو یہ کہ جو جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر یہ اچانک ظہور کیسے ہوگا اس کا، یہ بھی ایک بیچ کا سوال ہے. بالکل. تو اسی میں ایڈ کرتا ہوں جو مجھے کنفیوژن ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، وہ ایک ٹائم لائن سے جائے گا اور پھر واپس وہ ٹریول کرے گا اور وہاں پہ وہ پھنس جائے گا اور پھر وہ ایسے ہی میں اسی کا یہی جواب دے رہا ہوں. اصلی سوال یہ ہے کہ وہ علم کہاں سے آئے گا اس کا. تو لیکن میں آپ کو ایک اپنی رائے بتا رہا ہوں اس میں، مگر میں دیر ذرا ساتھ ساتھ میں ثبوت بھی دیتا ہوں آپ کو کہ عراق میں سمرہ میں 1940s میں ان کو سمرہ کی تہذیب کی وہ ٹیبلٹس ملی جن کے اوپر وہ پوری لائبریری ملی ہے. 26,000 ٹیبلٹس ملی. 26,000 ٹیبلٹس کا مطلب ہے کچھ 26,000 کتابیں ملی. وہ ہے تقریباً 16,000 سال پہلے کی تہذیب. تو اس میں انہوں نے گریس کا واقعہ اور یہ تمام تر انٹر گلیکٹک، تمام تر ٹیلی پورٹیشن، حضرت ادریس اوپر کیسے جاتے تھے، کتنی دفعہ جاتے تھے، حضرت نوح کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا کچھ اس میں درج تھا. اس کا مطلب حضرت نوح کے تو بعد کی بات ہے اور حضرت ادریس کے تو بعد کی بات ہے. تو جب صدام حسین نے، کیونکہ سمرہ عراق میں، تو صدام حسین کے اوپر ہمیں جو بتایا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ صدام حسین نے کویت کے اوپر، پھر ایران کے اوپر، یہ وہ اپنی شیعہ سنی مسائل کر رہا تھا اور عراق کو فتح کرنے کے لیے یہ بہانہ دے دیا گیا، امریکہ کا ایجنٹ تھا وہ، اور بہانہ یہ دیا گیا کہ وہ شیعہ سنی مسائل اور لوکل ڈیٹرنٹس کر رہا ہے، سوشل لیول کے اوپر بھی، پولیٹیکل لیول پہ بھی. تو ہم اس کی ٹریننگ کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور کنسپیریسی تھیوری یہ تھی کہ تیل کے لیے کر رہا ہے امریکہ یہ سارا کچھ. تو کیونکہ عراق واقعی میں تیل میں سب سے زیادہ آگے. مگر عجیب سی ایک بات ہے جو کہ میں آپ کو ثبوت سے بتا رہا ہوں، یہ آپ گوگل کریں، یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، کنسپیریسی نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ عراق میں جس دن امریکہ نے حملہ کیا اسی دن فرسٹ 24 آورس کے دوران اوپن براڈ ڈے لائٹ کے اندر امریکن آرمی نے کیا کرتوت کی. یہ ہم سب کو پتا ہے، نہ صرف وہ ویڈیوز پہ ہے بلکہ کچھ چھپا سیکرٹ بھی نہیں ہے، انہوں نے مانا بھی. یہاں تک کہ وہ سارے کنٹینرز کس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہوئے اسرائیل، وہ کس چیز کے تھے، وہ سمرہ کی ان ٹیبلٹس کے تھے. 11 میوزیم سے 11 میوزیم سے امریکن آرمی نے سب سے پہلے آ کے لوٹے. تو جب ایک جنگ کی جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ والے ایسٹ کو سیکیور کیا جاتا ہے نا جس کے لیے جنگ کی جائے، اور سارے کے سارے ایسٹس انہوں نے سیکیور کر کے بھیج دیے اسرائیل. اب وہ ایسی سیکیورٹی میں ہے جہاں پہ ڈیڈ سی اسکرول لکھے ہیں. پرائم منسٹر شرون کو بھی اجازت دی تھی اس لائبریری کو ایکسیس کرنے کی. یہ جو لیٹسٹ پرائم منسٹر ہے اس نے بھی اس بارے میں بات کی کہ اگر یہ وہ ہوتی، میری کوئی سازش ہوتی تو مجھے تو ایکسیس ہوتا ان کا، وہ تو مجھے بھی نہیں دے گا. تو جو عجیب سی بات یہ تھی کہ جب عراق فتح ہوا تو صدام حسین کے گھر کے اندر، اس کے محل کے اندر جو صدام حسین کی تصویر تھی وہ کیا تھی کہ وہ سمرہ کی اس تہذیب کے اس وقت کے علومناٹی سے، جو اوریجنل علومناٹی کا کانسیپٹ ہے، اس کے لیے آپ کو پھر آپ پراپر سومیرین سیشن ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کو تفصیل بتا سکوں سومیریا سمرہ کیا ہے، کیا لکھا ہوا تھا، کیسے مجھے پتا چلا، کیا اس کی اوتھینٹسٹی ہے، کیا سومیریولوجی کے پروفیسرز کیا کہتے ہیں. کیونکہ میری ریسرچ اس کے اوپر کافی ہے کہ میں اس کنکلوژن تک پہنچا ہوں کہ دنیا میں اس کا فائدہ تو بتائیں. تو وہ میں نے ابھی یہ دیکھا کہ جو فائدہ ہے نا وہ یہ کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی جو عراق کے صدام حسین صاحب کوشش کر رہے تھے نا کہ ان تک مل جائے، اور پراپر پروفیسرز خود PhD کرواتا تھا سومیریولوجی میں. عراق یونیورسٹی کے اندر بھی شروع ہو گئی تھی اس کی برانچنگ، اور اس نے فیکلٹی کریٹ کی سومیریولوجی کی. آسٹریلیا سے پروفیسر آ کے ٹریننگ لے رہے تھے اور دے بھی رہے تھے. یورپین اکیڈیمیا سومیریولوجی کروا رہی تھی، اور امریکہ اور یورپ آ کے یونیورسٹی عراق کے لوگوں کو اس کی ٹریننگ دے رہا تھا کہ ان کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے ان ٹیبلٹس کی. کیوں؟ کیونکہ وہ ٹیبلٹس فوکس اس بات پہ کرتی تھی کہ انٹر گلیکٹک ٹریول کے انہوں نے سکھایا یہ تھا. اب کہانی یہ ہے کہ عراق میں ایسی کوئی آگ لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے امریکہ نے حملہ کیا، تو انہوں نے ثبوت دے دیا کہ وہ یہی آگ لگی تھی. عراق کی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اسرائیل بلیو کرتا ہے کہ صدام حسین کے ہاتھ لگ گئی ہے اور یہ انٹرپریٹ کر لے گا، اس کو جلدی سے نکال. اور انہوں نے آتے ہی پھر اس کو پکڑا اور اس سے وہ ٹیبلٹس لی اور نکال دیا گیا. کیا یہ کنسپیریسی تھیوری ہے؟ تو نہیں، کنسپیریسی تھیوری تو یہ ہے کہ وہ تیل کے لیے آئے تھے. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو آنکھوں دیکھا حال ہے. ابھی بھی آپ گوگل پہ جائیں گے تو آپ کو ویڈیوز ابھی بھی دستیاب ہوگی جو کہ لوکلز نے بنائی کہ کر کے ریال میں آ کے سر عام میوزیم لوٹ لیا آ کے، اور کوئی آرٹی فیکٹ نہیں اٹھایا، کوئی آرٹ نہیں اٹھائی، صرف اس سے سومیرین ٹیبلٹس آ کے چوری کی انہوں نے. کیونکہ یہ ایک ملک کی انیٹ رائٹ ہوتی ہے کہ جو بھی آرکیولوجیکل ایویڈنس کوئی بھی چیز وہاں سے ملے گی. جیسے ہمارے پاس ہڑپا ہے، موہنجو دڑو ہے،
یہ ہمارے پاس ہی رہے گا، یہ انگلینڈ کے کسی میوزیم میں نہیں جا سکتی، اس کو کوئی اینٹ میں نہیں جا سکتی، تو یہ عراق کے میوزیم میں ہی رکھی ہوئی تھی سر، حالانکہ عراقی اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرا دیتے۔ آپ کے سوال کے جواب میں اس کو اس لیے کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 2 واقعات عجیب و غریب سے ہوئے ہیں اس دور میں۔ ایک، نیمراڈ کے ممی کو انہوں نے فرینچ پاسپورٹ دے کے فرانس میں لے کے گئے، اس کا ڈی این اے نکالا پرزرویشن کے بہانے، اور پھر پراپر اس کو اسی طریقے کی ٹریٹمنٹ ملی اسرائیل کے اندر بھی جیسے کہ کوئی ان کا دجال ہی آ گیا، اور پھر یہ سومیرین ٹیبلٹس کی بھی انہوں نے اس طریقے سے یہ معاملہ کیا۔ کیا یہ باتوں کے اندر واقعی وہ علم ہے جو دجال کو ملے گا؟ تو مجھے تو علم نہیں ہے، اللہ کو علم خلی، مگر ایٹ لیسٹ کوششیں ان کی اسی لیول کی ہیں، ان کی کوششیں یہی ہیں کہ یہ پورٹل ٹیلیپورٹیشن انٹرگلیکٹک جو معاملات ہیں وہ طے کر سکیں، اور یہ جو علوم ہیں اگر یہ نہیں بھی صحیح تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو نظر آ رہی ہے کہ کیونکہ جس نے بھی سیمیولوجی کے بارے میں پڑھا اس کو یہ پتا ہے کہ یہ جتنے بھی معاملات ہیں جو ریلیجیس اسکرپچرز میں، بائبل میں، ایتھیوپین بائبل میں اور قرآن پاک میں لکھے ہیں، یہ سب قرآن پاک کا بھی پورا ریفرنس چارٹ ملتا ہے۔ سیمیولوجی قرآن پاک میں بھی ویسے ہی فوکس کرتی ہے، یہاں تک کہ آسٹریلیا کے ایک پروفیسر نے پراپر اللہ کے نبی علیہ السلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی معراج کے اوپر پورے تھیسس لکھ کے بتایا ہے کہ کیسے محمد نے ٹریول کیا تھا۔ سومیریالوجی کے پی ایچ ڈی نے یہ بات کی ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے وہ، بٹ کوئی سائنس کو مانتے ہیں وہ، اور انہوں نے پوری کی پوری یہ تفصیل جو ہے یہ ریکارڈ کرائی۔ اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اسرائیلی کے پاس گیا یہ سارا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو ایک الگ بات ہے، 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر دجال کی تو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ تو کریٹ ہو گیا، اور اگر یہ غلط ہے تو ایٹ لیسٹ ان کی نیت تو پتہ چل گئی ہے کہ وہ یہاں سے ہی اسی طریقے کی معاملات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دجال کے پاس اسی طرح کا کوئی ابتدائی اور اعلیٰ تعلیم کی جو اکیڈمی ہے وہ اسی سبجیکٹ میٹر کے اوپر۔ اچھا، یہ جو آپ کا آخری سوال تھا نا، آخری حصہ جو ہے سوال کا، وہ یہ ہے کہ ابھی تو اس نے پیدا ہونا ہے، تو جب اس نے پیدا ہونا ہے اس کے بعد اس نے، دیکھیں یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا نا کہ وہ اصفہانی یہودیوں میں سے آنا ہے، یہ نہیں کہا کہ اصفہان میں سے آنا ہے، تو سمجھ لیں دونوں چیزیں مطلب دے دیتے ہیں کہ اصفہان ایران کو کہتے ہیں بھائی، تو ایران میں پیدا ہوگا تو ایران میں بہت تھوڑے سے جیوز ابھی ہیں سوری، سمجھ لیں کہ ان میں سے آنا ہے، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ انہی کی قبیلے کی شاخ میں سے، جو کہ اس وقت کہیں بھی ہے، چاہے پھر اسرائیل میں یا نہیں بھی ہے تو یہودی، تو ان کے بچے، جب بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو جب بھی یہ علم مل جانا ہے کہ ٹریول کیسے کرتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس نے ٹریول کرنا ہے as far as he can go and then he will be obviously captured، اور محمود داری سے اس کی ملاقات ہونی ہے، کیونکہ ہوئی تو وہ فیوچر پاسٹ میں ہوئی ہے نا، فیوچر پاسٹ کا مطلب ہے کہ پیدا ہوا فیوچر میں ہوا ہے اور اس کے فیوچر میں اس نے پاسٹ میں جانا ہے، تو فیوچر پاسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ پھنس جائے گا، اور جب تک کہ یہ واپس یہاں سے دوبارہ نوب نہیں گھمائیں گے جو بھی ان کی نوب ہے، تب تک وہ پورٹل نہیں کھلے گی اور اے سی کا ویٹ کر رہے ہیں، سمجھ لیں، اب وہ دجلہ کے خشک ہونے کا ویٹ کر رہے ہیں، یا پھر وہ کسی باغ کے خشک ہونے کا، یا پھر whatever، جو بھی ان کا مسنگ پیس آف دا پزل ہے نا، وہ تو ان کو چاہیے، تب کہیں جا کے دجال نے وہ والی پورٹل کھلنی ہے، اور وہ پورٹل کھلتے ہی دجال نے واپس آ جانا، سمجھ لیں۔ تو یہ بات تو اس میں کوئی فزکس کے تھرو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ، اور بہت اچھی سمجھ آتی ہے کہ ہاں معاملہ تو ایسے، ورنہ اچانک ظہور کی سمجھ نہیں آتی، یہ پیدا بھی ہوا اور اچانک ظہور ہو گیا، سمجھ رہے ہیں۔ سو یہ ایک سوال مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ تو اگر ایک آنکھ والا بندہ ہونا ہے تو یہ تو ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک آنکھ والا ہے، تو یہ تو عیسیٰ نہیں ہو سکتے، یہ تو اللہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ دجال ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے، پھر فتنہ کیسے ہو گیا؟ تو اتنا آسان نہیں ہے، اور دجل ہے، آج کل ایک آنکھ والے بندے 2 آنکھ والے ہی نظر آتے ہیں، تو وہ تو اصل میں بھی 2 آنکھ والا بھی ہو سکتا ہے، جو اس کے بعد میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس کی وجہ سے عورتوں نے اتنی بیعت کرنی ہے اس کے اوپر۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی آفیشیل کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں اس نے اپنی آنکھ گوائی ہو کسی کو بچاتے ہوئے، کوئی ایسا واقعہ کارنامہ کرتے ہوئے کہ لوگ نہ صرف اس کو دھتکارنے کی بجائے اس کی طرف دوڑے کہ تو نے اپنی آنکھ تک گوا دی کسی کی جان بچاتے وقت، جیسے آج کل ویڈیو نہیں وائرل ہوتی کہ ایک بندے کو نے اس بچے کو بچاتے ہوئے آنکھ میں چھلانگ لگا دی۔ میں مثال دے رہا ہوں، اٹ کوڈ بی اینی تھنگ، ورنہ ایک آنکھ والے بندے کو تو ہم پہچان لیں گے کہ یہ تو کافر ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت ہے ابن سیاد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بڑا ہوا، ابن سیاد نام تھا، اور عمر کے دور میں فوت ہوا۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس کی تو 2 آنکھیں ہیں، ان کو اس بات کی سینس بڑی کلیئر تھی کہ 2 آنکھیں ابھی ہیں، کسی ایک دور میں اس کی ایک آنکھ رہ جائے گی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایک آنکھ والی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے اس کی ایک آنکھ والی۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ ابن سیاد پہ بات کر رہے ہیں،
یہ تو کوئی سسٹم ہے جس کی آپ نے بات کی تھی, یہ بندے کے اوپر کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندے کا ہی بتایا ہوا ہے, اور صحابہ اپنے سیاحت کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کیونکہ وہ واقعات باقی عجیب و غریب تھے اس کی. وہ بچپن میں اس نے جو بدتمیزی کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے, وہ عام سے واقعہ نہیں, مگر چونکہ اس کے اوپر صحابہ کرام نے کہہ دیا کہ ہاں یہ نہیں ہو سکتا, تو ہم بھی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گئے, ورنہ we should have gone to صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ یہ نہیں ہے. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, انہوں نے کہا تھا عمر اگر یہ دجال ہے تو اسے مار نہیں سکتا, اور اگر دجال نہیں ہے تو ایک بندے کی جان لے لے گا جس کا جو دجال نہیں ہے. تو سوچیں, یہ بھی ایک میتھمیٹکس سیکھی ہے کہ there is no way that you can do anything about it. یہ بہت بڑی چابی ہے یہاں پہ کہ دجال نہ ہوا تو تم نے زبردستی کسی بندے کو دجال کر کے مارنا نہیں ہے. ایک اور حدیث بھی ہے نا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے دور میں آ گیا تو میں اسے مار دوں گا, ورنہ پھر بعد میں عیسائی آ کے مارے گا. ٹھیک ہے, تو نبی نے تو مارنا ضروری ہے. اچھا, دوسری بات یہ بھی ایک نشانی ہے کہ نبی کیسے ماریں گے. سوچے تو صحیح نا کہ عیسیٰ کے خواب کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر عیسیٰ آ رہے ہیں کعبے میں. کعبہ تو پکی بات ہے, پورٹل ہے, اس میں تو کسی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں کعبے سے ہی معراج ہوئی تھی نا پہلی, اسراء کا تو سفر کعبے سے ہوا. تو یہ بھی خواب کے اندر سے ہی نکالا جا سکتا ہے کہ یہ کعبے کی جو معاملات ہیں نا, یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رجال یا پورٹل کا استعمال کرتا ہے تو نبی کیوں مار سکتا ہے اس کو. نبی نے پھر اس پورٹل کی ٹیکنالوجی میں, ٹیلی پورٹیشن ٹیکنالوجی میں, ٹائم ٹریول ٹیکنالوجی میں تو پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے. نبی تو نبی, وہ بھی صدیق نبی. ٹھیک ہے, تو یہ سورہ مریم کے تھرو یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی صدیق نبی آ کے مارے گا جس کو پہلے سے پتا کہ بیٹا تو نکلتا کہاں سے, آتا کہاں سے, جاتا کہاں پہ, ہمیشہ دروازے کھولنے اور بند کرنے آتے ہیں, تجھے وہاں جا کے ماریں گے جہاں پہ عام انسان نہیں جا سکتا, کیونکہ نبیوں کو آتی ہیں فوٹوز کھولنی بند کر. عیسیٰ سے بیٹا کس کو پتا فوٹوز کا, جو کہ اوپر چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہوئے اس وقت, تو ادریس ہے. سو انڈرسٹینڈ دس سمپلسٹی آف کیسے کہتے ہیں the concept and matching of the blood type, یہ سارا کچھ کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے آپس میں. اچھا, آپ نے جیوز کا ذکر کیا تھا کہ جیوز ویٹ کر رہے تھے, اس میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی کا ویٹ کر رہے تھے, لیکن میرے خیال سے تو وہ مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں, اور مسیح آخری نبی نہیں ہے. جیسے جب حضرت عیسیٰ بھی آئے تو وہ حضرت مسیح آ گئے, لیکن وہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا, پھر وہ مسیح کا ویٹ کیا. ابھی بھی تو وہ مسیح کی ویٹ کر رہے ہیں نا کہ وہ پروفٹ ہے, تو آخری نبی تو نہ ہو نا. ان کے آخری نبی تو مسیح ہوئے نا, سمجھ لیں. اسی لیے تو میں قادیانیت کی بات کر رہا تھا نا کہ آخری نبی کا ویٹ کرنا ضروری ہے. نبیوں کی لسٹ نہیں ہے قیامت تک. ہر مذہب میں آخری نبی خاتم النبیین کانسیپٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخری نبی ابھی آنا ہے جس نے فائنل کنگڈم ٹیمپل, تھرڈ ٹیمپل کیے کر کے واپس اسراء کا وعدہ پورا کرنا ہے. اسراء مطلب حضرت اسحاق کا, اسرائیل حضرت اسحاق کا نام ہے. تو وہ جو ہے نا جو سرداری ہمیں جو ملنی ہے وہ ہے یہ یہودیوں کے کانسیپٹ میں. وہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ وہ مدینے میں اسی نبی کو ڈھونڈنے آئے تھے اور صحیح جگہ پہ ڈھونڈنے آئے تھے. نشانیاں ان کے پاس ٹھیک تھی, اور پھر اللہ نے کہہ دی انہوں نے ڈھونڈ بھی لیا ہے, پکڑ بھی لیا, انہوں نے پہچان لیا ہے, جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا ہی ہے. سمجھے, اب باپ بیٹے کو میرا ہی کہہ کے پہچانتا ہے نا. تو یہودیوں نے بھی یہ کہا تھا, اللہ کے یہاں کوئی محاورے کی تھوڑ نہیں تھی, اللہ نے بھی باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ یہ انہی کا فائنل کلمنیشن پوائنٹ ہے. مگر یہ بیٹھے ہیں کہ اب ہم مسیح کا ویٹ کریں گے. مسیح کوئی یہودیوں کا نبی نہیں ہے. مسیح نے تو دجل کرنا ہے. لگتا ہے یہ بھی کلیئر کانسیپٹ ہے جو یہودیوں کا پیور کانسیپٹ ہے, اس میں وحدانیت ہی ہے. ابھی اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو بھی دھوکہ دے گا دجال آ کے. جب خدائی کا دعویٰ کرے گا تو دھوکہ تو یہود کو بھی دیا نا اس نے. تو سو جس چیز کا وہ ویٹ کر رہے تھے ان کو مل گئی تھی, بس وہ انہوں نے اپنی ہٹ درمی میں یہ اپنی اپنا دوزخ لاد دی کہ اللہ کے نبی سے ان کو جھٹلا دیا. ادروائز ان کا وہ نبی آ گیا تھا, اور ہمارا بھی وہی نبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں, محمد بھی ان کے نبی ہیں. اصل میں اب رہی بات حضرت عیسیٰ کو کیوں نہیں مانا. حضرت عیسیٰ کا بڑا سمپل کانسیپٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ جس طریقے سے پیدائش ہوئی تھی, جس طریقے سے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی, وہ اتنا بڑا معجزہ تھا. سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ انہوں نے جو اپنا کانسیپٹ بنایا تھا نا کہ ہمارا نبی ایسے ہوگا اور ادھر سے آئے گا, اور یہ حدیثہ نے اپنی کتاب کا اعلان کر دیا ہے, یہ کہاں سے آ گئی. یہ کاؤنٹر کرتے تھے اس بات کو کہ جو ان کی نشانیاں پوری نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری قوم کا بندہ ہوگا, ایک آدمی کا بیٹا ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ نے وہ والی چیزیں ایسے لیول پہ ممنوع کر دی تھی آ کے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنے کے لیے. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ہاں میں اللہ کے نبی کی موسیٰ کی شریعت کو فالو کرنے آیا ہوں, لیٹر بائی لیٹر, جاٹ بائی جاٹ.
ٹھیک ہے, سورہ آل عمران میں بھی یہ بات کی اللہ نے. مگر جیسے ہی پھر کمینڈمنٹس اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ نے امینڈ کی اور شریعت اپنی لاگو کی, تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کے اوپر نعوذ باللہ مریم پہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جو ہے نا, یہ تم نے بغیر آدمی کا بچہ نہیں ہے, تم نے زنا کیا کہیں پہ. یہ اسی لیول کے اوپر انہوں نے اپنی غیرت کھوئی تھی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہٹ درمی دکھائی تھی نا. حالانکہ نشانی نظر آ گئی تھی, مگر اس بات کی بڑی آسانی سے دھیان سے بات رکھنا, حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ, اور یہ یہودیوں کو بھی کہا تھا کہ وہ بالکل میرے جیسا ہوگا جو آخری ہوگا, جیسے میں ہوں بالکل ویسا ہوگا. اور یہودیوں کو یہ بات کلیئر تھی کہ حضرت عیسیٰ تو حضرت موسیٰ جیسے نہیں ہے. سب سے پہلے تو باپ ہی نہیں ہے, حضرت موسیٰ کو تو باپ تھا, ٹھیک ہے. پھر وہ ادھر سے آئی نہیں جدھر سے حضرت موسیٰ نے کہا تھا. وہ والے واقعات نہیں ہو رہے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو پیر در پیر فوٹو کاپی نکلی ہے, ایرا ٹو ایرا حضرت موسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا, ٹھیک ہے. پھر یہ ایک آرگیومنٹ ہے مسلمانوں کا کہ یار تمہاری کتاب میں لکھا کہ موسیٰ نے کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں میں سے بھائی آئے گا, تو حضرت موسیٰ کے بھائی کون ہیں؟ حضرت اسماعیل ہے نا, تو تمہارے بھائیوں میں سے کون آنا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ تو حضرت اسحاق کی لڑی میں سے آ رہے تھے, تو بھائیوں میں سے تھوڑی آنے تھے. تو اس وقت کے رہبائز کو پتا تھا کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہمارا, مگر چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظام تو اسلام کا نظام ہے نا, یہودیوں کا نظام تو نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو ابھی آخری نبی بعد میں لانا تھا حضرت عیسیٰ کے. سو حضرت موسیٰ کی اس احکامی نوعیت کے اوپر حضرت عیسیٰ کو ٹیسٹ کیا, تو حضرت عیسیٰ تو فیل ہو گئے ان کی اس فلٹر کے اوپر, تو ظاہر فیل ہی ہونا تھا. حضرت عیسیٰ کی تو نشانی دی نہیں حضرت موسیٰ نے, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دی ہوئی کہ تمہارے بھائیوں میں سے آخری بندے نے آنا, یا بھی نام تک بتا دیا, محمد کے نام سے بتایا. مگر انہوں نے پھر وہی گیم ڈالی ہوگی. وہ سانگ آف سولومن میں جو محمد ان کا لفظ ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے, حضرت موسیٰ کی شریعت میں ہے. عیسائیوں کو پاس نہیں پہنچی یہ بات کہ محمد کا کون سا. حضرت موسیٰ نے بیسیکلی یہ کہا تھا کہ آخری نبی جو بھی آئے گا, انہوں نے یہ اس کے بیچ میں حضرت عیسیٰ بھی آئے گا, تو آخری نبی جو بھی آئے گا وہ یہ علی. ہاں بالکل بالکل, وہ آخری نبی کی بات ہے. لیکن انہوں نے یہ ایسی کوئی نیگیٹ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں آئے گا. اس طرح ظاہر ہے حضرت موسیٰ کیوں نیگیٹ کریں گے. یہ میں یہودیوں کی اس ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بس اپنے حضرت موسیٰ کے بعد نا یہ اس سورہ کاف کی نشانیاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, بس اور کوئی کام نہیں ان کا. جب بھی انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے اسی کا ٹیسٹ لیا ہے, کیونکہ ان کے نبیوں کی لسٹیں تو پوری ہو چکی ہیں, عیسیٰ سے پہلے پوری ہو چکی. جو رسول کی لسٹ ہے نا, رسول کوئی نہیں آیا ان کے پاس جو جو کہ موسیٰ کی شریعت کو کاؤنٹر کر سکے. تو وہ تو پھر ہمیں تو پتا ہے نا کہ رسول ہی ہے عیسیٰ بھی, ہمیں تو پتا ہے اللہ کے رسول رسول ہی ہیں. یہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کتاب کو کچھ اور کتاب کی ضرورت پڑے, ہمارے تو وعدے اسی کتاب میں ہیں, ہماری تو شریعت اس کتاب میں, اللہ نے دے دیا بس اب کتاب موسیٰ کو, آپ کیا کتاب آنی. تو دجال کو یہ تو نہیں کہتے مسیح آئے گا تو نئی کتاب لے کے آئے گا, وہ یہ نہیں مانتے. وہ کتاب موسیٰ کی چلائے گا وہ آگے اکارڈنگ ٹو دیم. اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ دجال ایسا ہے کہ یہودیوں کو بھی منہ کے بل گرنا پڑے گا کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بھی گیم ڈال گیا. تھینک یو ویری مچ.